کارب ڈائم کس نمبر 9۔ ایسے میں ہاسپٹل کی فضا خاصی تناؤ کا شکار تھی۔ یاسر کے زخم کی پٹی بدلی جا چکی تھی۔ وہ بستر پر اونچا ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ حنیفہ اس کے مقابل براجمان تھے۔ ایک جانب دروازے کے پاس ساحر کھڑا تھا۔ زہرا اور شیر دروازے کے باہر ایستادہ تھے۔ وہ اب ارمان کے گھر ہیں اور محفوظ ہیں۔ اس نے ساحر کی بات پر سر ہلایا تھا، پھر اسے ابرو سے اشارہ کیا تو وہ سمجھ کر دروازہ کھولتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھے حنیفہ نے فکر مندی سے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنی بچی کی مدد کیسے کروں اس سب میں۔ میں اتنا بے بس تو کبھی نہیں تھا یاسر۔ وہ انہیں چند پل دیکھتا رہا تھا، پھر موبائل نگاہوں کے سامنے کیا۔ واجد کی پریس کانفرنس کو 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ حسن مصطفیٰ اب اپنی کسی کمپنی کا افتتاح کر کے جمع غفیر سے باہر نکل رہے تھے۔ ان کے ساتھ انویسٹرز اور سیاستدانوں کا ایک ریلا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر سامنے براجمان حنیفہ کو دیکھا اور پھر والیوم فل کر دیا۔ حنیفہ اس آواز پر بری طرح چونکے۔ انہوں نے اپنا موبائل بھی نگاہوں کے سامنے کیا تھا۔ دروازے کے باہر ایستادہ ان تینوں نے بھی اپنے اپنے اسمارٹ فون نگاہوں کے سامنے کیے تھے۔ آپ واجد حسن اور سیلینا مظہر کے متعلق کیا بیان دینا چاہیں گے سر؟ ایک باپ ہونے کے ناطے آپ واجد صاحب کے فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک رپورٹر نے سوال کیا تھا۔ وہ ٹھہر کر سکون سے پلٹے تھے۔ میں اس رشتے سے مکمل دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ میں سیلینا جیسی بری شہرت رکھنے والی لڑکی کو حسن خاندان کی بہو تسلیم کرنے پر کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ حنیفہ کو اپنی کن پٹیاں سلگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں لگا جیسے وہ دباؤ سے پٹنے کے قریب ہیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اسے ان کی حالت غیر ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ جس لڑکی کے اصل باپ کا علم نہیں ہوگا وہ لڑکی کیسی ہوگی آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ کوئی اس کے اصل باپ کو نہیں جانتا، کوئی اس کے جائز یا ناجائز ہونے سے واقفیت نہیں رکھتا۔ میں ایسی شیریں لڑکی کو پہلے بھی اور آج بھی اپنی بہو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں، واضح طور پر، واضح الفاظ میں۔ یکدمی رپورٹرز میں ایسے بیانے پر جلدی سی بجلی سی دوڑ گئی تھی۔ معاملہ مزید مثالیں دار اور دلچسپ ہوتا جا رہا تھا۔ حنیفہ کو لگا ان کے ہاتھوں سے سب کچھ پھسلتا جا رہا ہے۔ ان کی آنکھیں حسن کی بات پر سرخ ہوئی تھی۔ موبائل یکلک تھی، ان کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے جا گرا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے۔ کیا واقعی سیلینا مظہر کے باپ کی حیثیت کو چیلنج کر رہے ہیں؟ اور اس پہر حسن مصطفیٰ نے کیمرے کی جانب دیکھ کر ہلکا سا مسکرا کر کہا تھا، بالکل، اگر اس کا کوئی باپ موجود ہے تو وہ ہمیں آ کر اپنے وجود سے مطلع کرے، اور اگر سیلینا کا باپ مر چکا ہے تو وہ ہمیں اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ دکھائے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس کا باپ اگر اس حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتا تو کہیں برس پہلے اٹھا چکا ہوتا۔ در حقیقت وہ سیلینا کے اپنی اولاد ہونے پر یقیناً پشیمان ہوگا۔ جب اس کا اپنا باپ اسے تسلیم کرنے سے راضی نہیں تو میں کیسے اسے اپنی بہو تسلیم کر سکتا ہوں بھلا؟ اور اسی کے ساتھ وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ بہت سخت باتیں کہی تھی اس بوڑھے مکروہ انسان نے۔ یاسر نے بے تاثر چہرے کے ساتھ موبائل بند کر کے سائڈ ٹیبل پر ڈال دیا تھا۔ حنیفہ کے رخسار پر اس نے کہیں آنسوؤں کو گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حسن مصطفیٰ جانتا ہے کہ آپ سیلینا کے باپ ہیں؟ نہیں، اس نے ٹھہر کر سوال کیا تھا۔ حنیفہ نے حلق سے بہت سی گرہیں نکل کر چہرہ اٹھایا تھا۔ ان کا چہرہ اس قدر غائل تھا کہ حد نہیں۔ وہ دوست تھا میرا۔ یہاں یاسر سر سا مسکرایا تھا۔ ایسے غائل صرف دوست ہی کر سکتے ہیں۔ دشمنوں کو آپ کے اصل زخموں تک رسائی نہیں ہوا کرتی۔ وہ اور میں شگفتہ کو پسند کرتے تھے، پھر شگفتہ نے مجھ سے شادی کر لی اور وہ میرا دشمن بن گیا۔ اسی لیے اس نے سیلینا کو کبھی اپنی بہو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ وہ میری بیٹی تھی۔ سفید چہرے کے ساتھ کہا تو اس نے حیران ہوئے بغیر سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ اگلے ہی پل حنیفہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں لگا وہ مزید سانس نہیں لے سکتے۔ ابھی ان کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل تک گیا ہی تھا کہ یاسر کی سر سی خاموش آواز پھر ٹھہر گیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو تسلیم کرنے کی ہمت خود میں نہیں رکھتا، لیکن جس حنیفہ کو میں جانتا ہوں وہ ایسی ہمت رکھتا ہے۔ انہوں نے بالکل آہستگی سے گردن اس کی جانب پھیری تھی۔ ہسپتال کی کھڑکی پر یکدم ہی بارش کی موٹی موٹی بوندیں برسنے لگی۔ وہ دونوں بالکل خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ جس حنیفہ کو میں جانتا ہوں وہ ایسی ہمت رکھتا ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر الفاظ ادا کیے۔ وہ بنا پل کے جھپکائے اسے تک رہے تھے اور پھر وہ یکدم ہی دروازہ کھول کر باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ساتھ ہی ان تینوں کو بھی آوازیں دی۔ وہ تینوں ہڑبڑا کر ان کے ساتھ باہر بھاگے تھے۔ حنیفہ کا چہرہ اٹل تھا، سرد سا اٹل۔ اس نے پیچھے کن پٹی کو انگلی سے سلایا۔
سر میں درد سا ہونے لگا تھا۔ شیشے پر موٹی موٹی بوندیں اب تک برس رہی تھی۔ ایجنسی پہنچ کر انہوں نے تیزی سے ہدایات دی۔ کیمرے، میڈیا، فلیش لائٹس، تمام انتظامات مکمل ہو رہے تھے۔ سلمان نے انہیں ایک نظر دیکھا، پھر کونی سے تھام کر انہیں اپنے جانب گھمایا۔ کیا تم واقعی ایسا کرنا چاہتے ہو؟ وہ فکر مند تھے۔ حنیفہ نے سفید چہرے کے ساتھ ان سے اپنی کونی چھڑائی اور پھر سر ہلایا۔ وہ فیصلہ کر چکے تھے۔ اسی پل یاسر نے ارمان کو فون ملایا۔ وہ اب تک کھڑکی پر برستی بوندوں کو دیکھ رہا تھا۔ ارمان نے فون اٹھا لیا۔ دوسری جانب وہ سب بھی مصطفیٰ کی میڈیا سے گفتگو سن چکے تھے۔ گلیمر ایجنسی کا چینل لگا۔ چیف حنیفہ پریس کانفرنس کر رہے۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ کہے بغیر چینل تبدیل کر گیا تھا۔ لاؤنج میں بڑا جمان گنگ افراد نے چونک کر اسکرین کی جانب دیکھا۔ ڈائس کے پیچھے چیف حنیفہ کھڑے تھے۔ اب وہ مائکس کی قطار کے قریب اپنا چہرہ کیے کچھ کہہ رہے تھے۔ میں ہوں چیف حنیفہ مظہر، گلیمر ایجنسی کے سیکیورٹی سسٹم کا ڈائریکٹر چیف، سیلینا مظہر کا باپ حنیفہ مظہر۔ اور ارمان کے لاؤنج میں یکدم کچھ چناکے سے ٹوٹا تھا۔ سبزہ اظہار پر یکدم ہی بادلوں سے گرجدار آواز ابھری تھی۔ یاسر نے فون کان سے نیچے کر لیا۔ اس نے جو سیلینا کو دکھانا تھا وہ دکھا دیا تھا۔ حنیفہ اب ڈائس پر سفید رپورٹس رکھ رہے تھے۔ یہ ڈی این اے رپورٹس ہیں، لیگل فورینزک ڈپارٹمنٹ کی سیل شدہ رپورٹس۔ سیلینا اور میرا ڈی این اے 100% ہم آہنگ ہے۔ میں تمام تر ثبوتوں اور گواہان کے ساتھ تسلیم کرتا ہوں کہ سیلینا میری جائز بیٹی ہے۔ میں نے اس کی ماں سے نکاح کیا تھا۔ اس کی ذات پر تمام الزامات بے بنیاد اور جھوٹ ہیں۔ وہ اب ڈائس پر نکاح نامے کے کاغذات رکھ رہے تھے۔ رپورٹرز میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ سیلینا اب ہر ٹی وی چینل پر زیر بحث تھی۔ سردار، ارمان اور سائرہ تینوں اس کی جانب دیکھ رہے تھے، جس کا چہرہ کسی مردہ چہرے جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا فون نگاہوں کے سامنے کیا، اس پر ایک نمبر ملایا، پھر اسی میکانکی انداز میں فون کان سے لگایا۔ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے ماں؟ اس نے ٹھہری ہوئی آواز میں بس ایک دفعہ پوچھا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا ہے بیٹا۔ شگفتہ شاید دوسری جانب رو رہی تھی۔ اس کا فون والا ہاتھ بے دم سا گود میں آ گرا تھا۔ بارش اب تک تڑا تڑ برس رہی تھی۔ پھر وہ اٹھی۔ لاؤنج میں موت کے سے سناٹے جیسی خاموشی تھی۔ اس نے اپنے قدم داخلی دروازے سے باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ باہر ایک خوفناک سی گرج ابھری تھی۔ لگتا تھا آسمان گر پڑے گا۔ چیف حنیفہ اب تک چہرہ اٹھائے گلابی آنکھوں سے اٹل لہجے میں کہتے جا رہے تھے۔ پھر سائرہ یکدم اٹھ کر باہر کی جانب بھاگی۔ وہ باہر نہیں تھی، وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ اندر گھبرا کر آئی۔ سیلینا باہر نہیں ہے، وہ چلی گئی ہے۔ ارمان اور دادا جلدی سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھے تھے۔ باہر ہر جانب سیاہی تھی اور بارش اتنے زوروں سے برس رہی تھی گویا سب لے ڈوبے گی۔ ارمان نے کار نکالی اور اندر بیٹھا۔ ساحر کو فون ملایا۔ وہ بھی سیلینا کے لیے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ ہسپتال کے 103 کمرے میں موجود مریض نے اپنے ہاتھ سے سوئیاں نکالی تھی اور پھر وہ چادر خود سے ہٹاتا اٹھ کھڑا تھا۔ کسی نے اسے فون کیا۔ وہ واش روم میں شیشے کے سامنے کھڑا تھا۔ سفید ڈریس شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا، پھر اوپری 2 بٹن کھلے چھوڑ دیا۔ بلوٹوتھ دبا کر رابطہ جوڑا۔ سیلینا کہیں نہیں ہے، وہ کسی کو نہیں مل رہی۔ ساحر کی ہنگامی سی خبر پر اس نے اسی سکون سے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ پھر سیاہ کوٹ پہنا، خود کو آئینے میں دیکھا۔ ایک اور فون آیا۔ اس نے بٹن دبا کر رابطہ جوڑا۔ اب کے ارمان تھا، وہ کلائی میں گھڑی باندھ رہا تھا۔ وہ نہیں مل رہی، کہیں انہیں کچھ ہو نہ گیا ہو۔ یاسر، اس نے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ اس کے لب کمزوری کے باعث اب تک سفید تھے۔ ماتھے پر ایک جانب پٹی بھی لگی تھی۔ دروازے کے باہر کوئی وجود نہیں تھا۔ اس نے خاموش قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ اسی پل نرس نے اس کے کمرے کا دروازہ دھکیلا اور دھک سے رہ گئی۔ کمرہ نمبر 103 کا مریض غائب تھا۔ وہ باہر کو بھاگی اور ڈاکٹر کو مطلع کیا۔ کمرہ نمبر ڈاکٹر بھی اس کے ساتھ بھاگ کر اس کے کمرے تک آیا تھا، پھر سر پر پریشانی سے ہاتھ پھیرا۔ اس مریض کے لیے چلنا پھرنا ٹھیک نہیں تھا۔ ڈھونڈو اسے، کہاں گیا ہے وہ؟ یکدم ہی اسپتال میں بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ وہ باہر کے زینوں سے اتر رہا تھا۔ ایک اور کال آنے لگی تو اس نے بلوٹوتھ سے رابطہ جوڑا۔ میری بیٹی نہیں مل رہی یاسر، اسے لے کر آؤ، اسے ڈھونڈ کر کہیں سے بھی لا کر دو مجھے۔ حنیفہ رو رہے تھے۔ میں اسے لا رہا ہوں، اس نے کہا اور پھر بٹن دبایا۔ رابطہ کٹ گیا تھا۔ وہ قدم قدم اس تڑا تڑ برستی بارش میں آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ جانے کی سمت جا رہی تھی۔ سب جیسے دھندلا گیا تھا۔ آسمان سے برستی بارش نے اس کے سامنے ہر شے کو دھندلا دیا تھا۔ وہ سوگوار نگاہیں لیے چلتی رہی۔ آنسو بھی بارش کے ساتھ بہتے جا رہے تھے۔ بس فرق یہ تھا کہ آسمان سے برستی اس بوچھاڑ کا پانی یخ تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے بہتا خاموش سیال گرم، اتنا گرم کہ اسے اندر تک جھلسا گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کتنی دیر سے اس برستی بارش میں چل رہی ہے۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا، بس سماعت میں حنیفہ کا ایک دل دہلا دینے والا انکشاف گونج رہا تھا۔ ایک جگہ ٹھہر کر وہ گھٹنوں کے بل ٹھہری۔
دونوں ہاتھوں کو سڑک پر رکھا، آنسو تھے کہ گرتے ہی جا رہے تھے۔ اسے تکلیف سے سانس نہیں آ رہا تھا، ہچکیاں بلند ہونے لگی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو بھاگ رہے تھے، اسٹریٹ بلب جل بجھ رہے تھے، کوئی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کہاں جانا چاہیے تھا، اس کا تو کوئی گھر ہی نہیں تھا۔ اس کی ذات اس بارش تلے بہتی جا رہی تھی۔ پھر وہ ہمت کر کے اٹھی، لرزتے قدموں سے آگے بڑھنے لگی۔ یکایک اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھی، اسٹریٹ بلب جل اٹھا، بچھاڑ بہت تیز تھی، دوسری جانب کا ہر منظر دھندلا رہی تھی، لیکن کچھ تھا جسے وہ ہر دھندلے منظر میں پہچان لیا کرتی تھی۔ برستی بچھاڑ کے پار وہ کھڑا تھا، بارش میں بری طرح بھیگتا ہوا، ایک گارڈ جو زخمی تھا، جس کے زخم میں تکلیف سی اٹھ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھہر گئے تھے، بالکل ساکت۔ پھر سیاہ کوٹ پہنے گارڈ اس کی جانب بڑھا تھا، وہ نہیں ہلی، اس میں ہمت نہیں تھی، وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ بارش کی آواز پر اس کے قدموں کی چاپ بھاری ہونے لگی، وہ نہیں ہلی، وہ اپنی جگہ جم گئی تھی۔ گارڈ اس کے عین سامنے آ رکا تھا، اس کا ہینڈسم گارڈ۔ تم جانتے تھے؟ وہ ہلکا سا بولی، آواز میں زخم سا ابھرا۔ پھر اس نے اس کے سینے پر بے تحاشا بند مٹھیوں سے مارا۔ وہ رو رہی تھی، بری طرح ٹوٹ رہی تھی، اسے مار رہی تھی، اس پر چلا رہی تھی۔ تم جانتے تھے، تم ہمیشہ سے جانتے تھے، تم جانتے تھے۔ بند مٹھیاں اس کے سینے پر پوری قوت سے مارتی ہوئی وہ بلبلا رہی تھی۔ آسمان گرجا، بچھاڑ میں تیزی آ گئی۔ گارڈ رد عمل دیے بغیر بس اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی پوری قوت سے مارنے پر ذرا سا لڑکھڑایا بھی تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اسے بے تحاشا مارتی جا رہی تھی۔ تم جانتے تھے، تم نے مجھ سے چھپایا تھا، تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا، تم نے مجھ سے محبت کیا اور تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا۔ میں بلکتی رہی بابا کے لیے اور تم نے میرا مذاق اڑایا، تم نے میری بکھری ذات کا مذاق بنایا۔ یاسر، وہ اس پر چلائی تھی، مارتے مارتے اس کی کلائیاں دکھنے لگی تھی، اس کی مزاحمت ہلکی ہو گئی، ہچکیاں بلند ہو گئی۔ اب وہ اس کے سینے پر سر ٹکائے رو رہی تھی، وہ دونوں ہاتھ پہلوؤں میں گرائے چپ چاپ کھڑا رہا تھا۔ کیوں آئے ہو تم؟ میرا مذاق بنانے، میری ذلت کا تماشا دیکھنے، مجھے رسوا کرنے؟ کیوں آئے؟ وہ اب بھی اس کے سینے سے پیشانی ٹکائے روتی جا رہی تھی۔ وہ چپ رہا، گلے میں گلٹی سی ابھری۔ آسمان سے بارش برستی رہی، ہر جانب جل تھل سا ہو رہا تھا۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، اتنی نفرت کرتی ہوں کہ تمہیں بتا نہیں سکتی۔ تم سے، چیف حنیفہ سے، اپنی ماں سے، ایجنسی سے، ایکٹریس ہونے سے، واجد سے، اس دنیا سے، سب سے۔ آواز اب ہلکی ہو گئی تھی، ہچکیاں سمٹ گئی تھی۔ وہ اس کے سینے پر اب بالکل خاموشی سے سر ٹکائے ہوئے تھی۔ پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یاسر نے اسے گردن جھکا کر دیکھا تھا۔ سب کہتے ہیں تم سے دور ہو جاؤں، اور ایک میں ہوں کہ مجھے تم سے ہر دفعہ محبت ہو جاتی ہے۔ میں کیا کروں؟ آنکھیں بے حد گیلی تھی، آواز رندھی ہوئی تھی۔ وہ اسے نرمی سے دیکھتا رہا۔ بابا کے لیے ساری زندگی تڑپتی رہی میں، وہ آ جائے اور اپنا رشتہ مجھ سے جوڑ لیا۔ میں ہی کیوں ہمیشہ محبتوں کے لیے ترسوں؟ میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ گارڈ، میں جن سے محبت کرتی ہوں وہ مجھ سے جواباً اتنی محبت کیوں نہیں کرتے؟ کیا میں محبت کے قابل نہیں ہوں؟ یاسر نے اسے جواب نہیں دیا، وہ اس سے دور ہو گئی تھی۔ پھر اسے تنفر سے دیکھا اور پلٹ کے، چلے جاؤ، تمہاری ماں مجھے پھر سے کہیں گی کہ میرا بیٹا تمہاری وجہ سے اس حالت میں پہنچ گیا۔ لیکن وہ اس کے پیچھے بڑھ رہا تھا، اب وہ اس برستی بارش میں قدم ملا کر اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ میں چیف سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آنسو پھر سے جمع ہونے لگے تھے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ میں نے بھی اپنے بابا کو کئی سالوں تک معاف نہیں کیا تھا، پھر ایک دن وہ مر گئے۔ آسمان سے کچھ ٹوٹ کر پوری قوت سے زمین پر آ گرا تھا۔ وہ ٹھہر گئی تھی، اسے چہرہ پھیر کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک گہرا دکھ ہلکورے لے رہا تھا۔ کیا تم چاہتی ہو تمہارے بابا بھی مر جائیں؟ نہیں، اس نے تڑپ کر اسے روکا تھا۔ اگر تم ایسا نہیں چاہتی تو انہیں معاف کر دو، وہ بہت سالوں سے اذیت میں ہیں، ان کی اذیت تمہاری تکلیف سے کہیں زیادہ تھی، انہیں معاف کر دو، میں ان کی اذیت کا گواہ ہوں۔ وہ اسے بالکل چپ چاپ دیکھتی رہی۔ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، میں بھوک کی شدت سے بلک بلک کر بڑی ہوئی ہوں۔ اس کی آواز کانپی تھی، رگوں میں جلن سی ابھری۔ انہیں معاف کر دو، وہ اپنی سزا کاٹ چکے ہیں۔ اور وہ اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ بچھاڑ تھم گئی۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ یاسر نے اسے کلائی سے تھام کر اپنے ساتھ آگے بڑھایا۔ وہ اب اسے لیے آگے بڑھ رہا، اور وہ ہمیشہ کی طرح کسی اندیکھی قوت کے تحت بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ اب اسے نچلے فلور کے خفیہ دروازے سے اندر لیے داخل ہو رہا تھا۔ وہاں چیف حنیفہ، چیف سلیمان، ساحر، شیر اور زار موجود تھے، ساتھ ہی پریشان سا ارمان بھی کھڑا تھا۔ اس نے اسے کلائی سے پکڑ کر حنیفہ کی جانب دھکیلا۔ اس نے کہا تھا وہ اسے لے آئے گا، اور وہ اسے لے آیا تھا۔ یہ رہی آپ کی امانت چیف۔ اس کی آواز پیچھے سے ابھری تھی۔ سیلینا اور حنیفہ ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ وہ دونوں ایک جیسے تھے، نرم، معصوم، ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرنے والے۔ اور پھر
ہیلز کے ساتھ وہ ان سفید ٹائلز پر بھاگ کر حنیفہ کی جانب بڑھی تھی۔ وہ رو رہی تھی، وہ ان سے آ لگی تھی۔ سلمان نے سکون کا سانس خارج کر کے شکر گزاری سے چھت کی جانب دیکھا تھا۔ ارمان نے سکون سے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ پیچھے وہ اب تک نرمی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یکدم ہی بابا کی وہ گرم سی آغوش یاد آئی تھی۔ حنیفہ اسے سیلینا کا ماتھا اس کے رخسار چوم رہے تھے۔ وہ دونوں بے تحاشا رو رہے تھے۔ اس نے رخ موڑ لیا، ساتھ ساحر کو بھی اشارہ کیا۔ وہ اس کے ساتھ باہر نکل آیا تھا۔ واجد حسن کہاں ہے؟ اپنے گھر۔ اس نے سر ہلایا اور آگے بڑھایا۔ چہرہ پتھر کے مانند خشک تھا، سخت تھا اور آنکھوں میں کاٹ سی تھی۔ اس نے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ کہاں جا رہے ہو؟ ساحر نے پوچھا۔ کچھ حساب نکلتے ہیں اس کی جانب، اور کار کی جانب بڑھ گیا۔ آج واجد کی موت تھی اس کے ہاتھوں۔ زخمی گارڈز کو کبھی نہیں اکسانا چاہیے۔ ان کے طاقتور بازو جبڑے سے دانت الگ کر دیتے ہیں، اور وہ واقعتاً آج اس کے دانت توڑ کر جبڑے سے علیحدہ کرنے والا تھا۔ واجد اپنے پیو کو ہدایات دیتا، حشاش بشاش سا راہداری عبور کر رہا تھا، پھر چکردار زینوں پر قدم دھرتا اوپر کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ کچھ لمحات پہلے ہی گھر آیا تھا۔ زینے چڑھتے اس نے لمحے بھر کو ٹھہر کر کچھ محسوس کیا۔ اس کا بیٹا اذلان اس کے اوپر کی جانب بڑھتے قدم اپنی ہی جگہ ساکت ہو گئے تھے۔ سکینہ، اذلان کہاں ہے؟ سکینہ جو لاؤنج میں موجود فرنیچر کی تبدیلی دیکھ رہی تھی، چونک سی گئی، پھر اس کی جانب چلی آئی۔ آنکھوں میں گہری ناسمجھی بھی تھی۔ مریم میڈم لے گئی اذلان بابا کو، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ آپ کو بتا چکی ہیں۔ اس نے کوفت سے آنکھیں بند کی تھی، پھر بیزاریت سے ہاتھ جھلا کر اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ مؤدب سی پلٹ گئی۔ اس نے موبائل نگاہوں کے سامنے کیا اور پھر کسی کا نمبر ملاتا اوپر بڑھنے لگا۔ بشاش سا تاثر اب کے سمٹ گیا تھا۔ اسے اب غصہ آ رہا تھا۔ اسٹڈی تک آ کر اس نے سوٹ کیس ایک جانب صوفے پر پھینکا اور بالوں میں بے چینی سے انگلیاں چلاتا وہیں استادہ رہا، پھر موبائل کان سے ہٹا کر اسے بھی صوفے پر پٹکا۔ ماریہ یقیناً اس کا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اسے اب ماریہ سے بات کرنی بھی نہیں تھی۔ وہ اب سیدھا اپنے وکیل سے بات کرنے والا تھا۔ اسے اپنا بیٹا کسی بھی صورت واپس چاہیے تھا۔ کچھ پل بعد وہ فریش ہو کر اسٹڈی کے درمیانی ٹیبل کی جانب چلا آیا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، سیلینا کی ایک بھی کال موجود نہیں تھی۔ اسے حیرت ہوئی۔ اب تک تو اسے کوئی نہ کوئی جارحانہ سا رد عمل دے دینا چاہیے تھا، لیکن وہ عجیب طرح سے خاموش تھی۔ اسے اب اس کی خاموشی چبھ رہی تھی۔ اسی پل کوئی فرنیچر کی تبدیلی کے ساتھ ہی اس کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ نے اسے پوچھ گچھ کے لیے روکا تو جانے اس نے کیا کہہ کر اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ پھر وہ بنا تاثر کے چہرہ لیے آگے بڑھتا گیا۔ مصروف سے ملازمین میں سے کسی ایک کو روک کر اس کے بارے میں پوچھا۔ سیکیورٹی کے بعد کسی نے بھی اس سے پوچھ گچھ نہیں کی تھی۔ ملازمین کاموں میں خاص سے مصروف تھے، کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھا، پھر بنا روکے زینے چڑھتا گیا۔ لب اب تک سفید تھے، ماتھے پر موجود پٹی جانے کہاں بہہ گئی تھی۔ اس کے ابرو کے پاس اب ایک چھوٹا سا کٹ نظر آ رہا تھا۔ وہ اوپر چڑھنے لگا، پھر اس نے اسٹڈی کا دروازہ دھکیلا اور اندر چلا آیا۔ واجد نے دروازہ کھلنے کی آواز پر محض سر اٹھا کر دیکھا تھا، لیکن پھر وہ سر نہیں جھکا سکا۔ وہ اسے اس سمے یہاں دیکھنے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ یاسر آگے بڑھایا، آس پاس نگاہ گھمائی۔ ایک گول سی لمبی باسکٹ کی میں ہاکی اسٹک رکھی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک اسٹک اٹھائی اور پھر ایک نظر ساکت ہوئے واجد پر ڈالی۔ تم اندر کیسے آئے؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ آگے بڑھ کر اسٹک پوری قوت سے اس کے جبڑے پر ماری تھی۔ کمرہ انسانی چیخ سے گونج اٹھا۔ وہ کرسی سے لڑک کر بری طرح زمین پر جا گرا تھا۔ وہ انہی خاموش نکوش کے ساتھ اب اسے گریبان سے گھسیٹ کر سیدھا کر رہا تھا، پھر اسٹک ایک جانب پھینک دی اور اسے پوری قوت سے جبڑے پر سخت سا مکہ مارا۔ پنچ اتنا ہولناک تھا کہ واجد کو اپنی روح پرواز ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کا منہ خون سے بھر گیا تھا۔ وہ اٹھا اور اسے بھی اپنے ساتھ اٹھایا۔ واجد لڑکھڑا رہا تھا۔ اس نے اسے اگلے ہی پل دیوار میں دے مارا تھا۔ واجد دیوار سے ٹکرا کر زمین پر آ گرا تھا۔ یاسر بھی جھکا۔ اس کا زخم کھل گیا تھا۔ سفید ڈریس شرٹ پر خون ابھرنے لگا۔ اس نے زخم پر ہاتھ رکھا۔ رگوں میں سوئیاں چبھنے جیسی تکلیف ہونے لگی تھی۔ واجد اب کراہ رہا تھا۔ اس کی شکل بگڑ چکی تھی اور حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ سیدھا ہوا اور پھر اسے گریبان سے جکڑا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی سرمئی سپاٹ آنکھیں گاڑی۔ صرف ایک دفعہ پوچھوں گا۔ واجد اب گہرے گہرے سانس لیتا اسے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اس رات ایجنسی میں تم تھے یا پھر سیلینا پر حملہ کرنے والا؟ کیا وہ تم تھے؟ واجد کی آنکھوں میں ناسمجھی سی اتری۔ یاسر نے اس کا پھٹا ہونٹ دبایا تو وہ بلبلایا، بتا رہا ہوں، خدا کے لیے بتاؤ، کیا ان سب کے پیچھے تم ہو؟ نہیں، میں نہیں ہوں، مجھے صرف سیلینا چاہیے۔ وہ ایک پل کو بالکل ٹھہر کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، اس کا انداز جھوٹ بولنے والا نہیں تھا۔ اس نے اس کے بالوں کو جکڑ کر چہرہ اونچا کیا تو وہ چیخا۔ درد بے تحاشا ہونے لگا تھا۔
کیا معید حسن تمہارا بھائی ہے؟ ہاں، سوتیلا بھائی ہے۔ کیسا تعلق ہے اس کا تمہارے ساتھ؟ ہم دونوں ایک دوسرے کو شدید ناپسند کرتے ہیں۔ اس کی ذہنی حالت کیسی ہے؟ اور اب کہ وہ چونکا تھا، آنکھیں پوری کھول کر اسے دیکھا۔ یاسر نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر دیوار سے سر لگایا تھا۔ اس کے منہ سے گھر گھر کی آوازیں آنے لگی۔ زخمی لب اور جبڑے اب کے درد سے پھٹنے کے قریب تھے۔ وہ سائیکیٹرسٹ ہے، اس کی ذہنی حالت ٹھیک ہی ہوگی۔ کیا اسے OCD لاحق ہے؟ واجد کی مزاحمت کرتے ہاتھ پیر رک گئے تھے۔ یاسر نے اس کی بے ساختہ ساکت ہوئی مزاحمت کو بغور دیکھا تھا۔ نہیں، اسے OCD نہیں ہے۔ کیا تمہارے خاندان میں کسی اور کو OCD لاحق ہے؟ نہیں۔ کچھ دیر اسے تھوڑی سی جکڑے رہنے کے بعد وہ اسے جھٹکا دیتا اٹھ گیا تھا۔ اس کا تو منہ ہی ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ وہ اب درد کرتے منہ کو بامشکل جگہ پر لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اگلے کئی دنوں تک کچھ ڈھنگ سے کھا نہیں سکے گا۔ وہ جب بھی کھائے گا اسے یاسر یاد آئے گا۔ یہ اس لیے تھا کیونکہ تم نے اسے ساری ذلت میں بغیر اس کی اجازت کے گھسیٹا تھا۔ آئندہ اگر تم نے اپنے گٹر جیسے منہ سے اس کا نام لینے کی کوشش بھی کی تو میں تمہارے سارے دانت پلاس سے اکھاڑ کر نکالوں گا واجد، اور تم مجھے ابھی جانتے نہیں ہو کیونکہ میں ایسا ہی کروں گا۔ وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ ٹھہر گیا۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، ہمیشہ سے پسند کرتی تھی وہ مجھے، کبھی مجھ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ وہ بس غلط فہمی کا شکار ہے۔ مجھے پتہ ہے وہ میرے پاس لوٹ کر ضرور آئے گی۔ واجد کی لڑکھڑاتی آواز پر وہ ٹھہرا رہا۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتی، ہلکا سا کہا۔ واجد نے چونک کر چہرہ اٹھایا تھا، پھر چپتی آنکھوں سے اس کی پشت دیکھی۔ اچھا، پھر کس سے محبت کرتی ہے وہ؟ انداز مضحکہ خیز تھا۔ وہ آہستہ سے پلٹا تھا، پھر آگے بڑھ کر اس کے پیٹ پر زوردار لات ماری۔ وہ کرا کر زمین پر لوٹنے لگا تھا۔ ایک زہر آلود نگاہ اس پر ڈالی اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ زینوں سے اترتے ہوئے اس نے فون کان سے لگایا۔ ارمان کی فکر مند سی آواز ابھری تھی۔ کہاں ہو تم؟ زخمی ہو؟ فوراً واپس آؤ۔ میں اپنے اپارٹمنٹ جا رہا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سب کو اپنے گھر لے آیا ہوں۔ تمہیں کیئر کی ضرورت ہے، اسی لیے شرافت سے یہاں آ جاؤ۔ ارمان، میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں ابھی، لیکن وہ اس کا فون رکھ چکا تھا۔ پھر اپنی کار کی جانب بڑھایا۔ ارمان کے گھر کا لاؤنج اس سمے روشن تھا۔ حنیفہ اور سیلینا ایک صوفے پر برا جمان تھے۔ دادا ان کے مقابل بیٹھے تھے۔ سائرہ دوسرے صوفے پر بیٹھی تھی اور چیف سلمان دلچسپی سے سردار کی کوئی بات سن رہے تھے۔ بابا، وہ نہیں آ رہا، ارمان نے آ کر یکدم کہا تو سب چونکے۔ یک بار کی گردنیں اس کی جانب گھومی۔ اس نے بابا کس کو کہا تھا؟ سلمان اور اس نے یکدم ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر حنیفہ ہنس دیے۔ سوالیہ نگاہوں کا جواب دینے کا وقت آ گیا تھا۔ یہ جو سینئر چیف ہے نا ایجنسی کے، یہ اس ہینڈسم جاسوس کے والد محترم ہیں۔ سیلینا اور سائرہ کا منہ کھل گیا تھا۔ باقی سب اس انکشاف کا اثر لیے بغیر برا جمان رہے۔ انہیں اس بات کا علم تھا، یہاں تک کہ سردار کو بھی۔ کیا؟ سائرہ نے سب سے پہلے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی تھی۔ اس کے متعجب نقوش قابل دید تھے۔ جی ہاں، ایجنسی میں کسی کو نہیں معلوم۔ ارمان کو اکثر ایجنسی کے کیسز پر کام کرنا پڑتا ہے، ایسے میں اسے سلمان سے بطور ڈیٹیکٹیو بات کرنی ہوتی ہے۔ اگر ان دونوں کا تعلق واضح کر دیا جائے تو سب سمجھیں گے کہ باپ اپنے بیٹے کو بلا وجہ فیورز دیتا رہتا ہے۔ اس تعلق کو فارمل رکھنے کے لیے ہی ایسا کیا گیا ہے۔ اب ارمان جب بھی ایجنسی آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ میرا یعنی چیف حنیفہ کا دور کا جاننے والا ہے۔ ان کے مسکرا کر کہنے پر ارمان ہنس دیا، پھر حنیفہ کے برابر آ بیٹھا۔ ایک محظوظ سی نگاہ حیران بیٹھی سائرہ پر ڈالی۔ دادا، آپ بھی جانتے تھے؟ سیلینا کا حیران سا استفسار ابھرا تو سردار اداسی سے مسکرائے۔ باری باری حنیفہ اور سلمان پر نگاہ ڈالی۔ یہ دونوں میرے اکلوتے بیٹے کے دوست تھے، میں انہیں کیسے نہیں جان سکتا تھا؟ سیلینا نے مسکرا کر حنیفہ کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھیں رخسار اور ناک رونے کے باعث گلابی سے ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی اس کی مسکراہٹ میں آسودگی سی تھی، ایسی آسودگی جو کسی شے کی طویل تلاش کے بعد انسان کو میسر آئی ہو۔ ویسے ایسا کرنے کے لیے بھی مجھے بابا نے ہی کہا تھا۔ کتنے سنگ دل ہیں یہ، انہی کے مشورے پر میں نے کسی کو اسپتال کے باہر پرپوز کر دیا اور وہ اب مجھے شریف ماننے پر راضی نہیں ہے۔ ارمان نے کمال معصومیت سے کہا تھا۔ اس بار سب چونکے تھے سوائے سارہ کے۔ اس نے بس جذبز ہو کر پہلو بدلا تھا۔ سلمان سیدھے ہو بیٹھے۔ کس کو پرپوز کر دیا تم نے؟ بس کیا ہے کسی کو۔ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے نا؟ ان کی آواز تنبیہ سی تھی۔ اس نے اثر لیے بغیر ڈیٹو کی طرح کندھے اچکائے، جیسے وہ یہاں مجبور تھا۔ سردار کو اس کی شرارت کا علم تھا، اسی لیے مسکراہٹ چھپانے کے لیے انہوں نے چہرہ پورا جھکا لیا تھا۔ ارمان نے ان کے جھکے سر کو دیکھا، لبوں پر مڑتی مسکراہٹ دبائی، لیکن حنیفہ کی اگلی بات پر اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔
یاسر کہاں ہے؟ وہ نہیں آ رہا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں، اسی لیے میں اپنے اپارٹمنٹ جا رہا ہوں۔ ویسے میرا خیال ہے کہ وہ واقعی اپنا خیال رکھ سکتا ہے، اسی لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ لیکن سلمان نے جیسے اس کا تجزیہ سنا ہی نہیں تھا۔ وہ اب یہ لڑکا پاگل ہے بالکل کہہ کر موبائل ہاتھ میں لیا اس کا نمبر ڈائل کرتے لاؤنج سے اٹھ رہے تھے۔ سیلینا کے چہرے پر فکر سی چمکی تھی۔ حنیفہ سے توجہ پھٹکی تو یاسر کا سفید مزمحل سا چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا۔ کتنا مارا تھا اس نے اسے، وہ بیمار تھا یار، وہ زخمی تھا۔ اس نے کرا کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرایا تو سب چونکے۔ کیا ہوا؟ میں نے یاسر کو بہت مارا ہے، منمناتی سی آواز سب نے بخوبی سنی تھی۔ حنیفہ اور سردار کے چہروں پر ناسمجھی سی ابھری، جبکہ ارمان نے مسکراہٹ دبا کر کمال مہارت سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اس سے مارا ہے؟ مطلب کیسے مارا ہے؟ تمہیں لگتا ہے تم اسے مار سکتی ہو، وہ بھی اس جسامت کے ساتھ؟ حنیفہ واقعتاً جاننا چاہتے تھے۔ ارمان کا کہکا بہت بے ساختہ تھا۔ سیلینا نے چہرہ اٹھایا، وہ اپسٹ لگ رہی تھی۔ میں نے اسے واقعی مارا ہے بابا۔ اچھا مارا کیوں ہے؟ حنیفہ کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تو دوسرا سوال کیا۔ اس نے گلابی چہرے کے ساتھ سائرہ کی جانب دیکھا تھا جو نگاہوں میں اسے کچھ بھی نہ کہنے سے باز رہنے کی تنبیہ کر رہی تھی۔ اس نے تھوک نکلا۔ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اب پہلو تہی کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ جانتا تھا کہ آپ میرے بابا ہیں اور اس نے مجھ سے یہ چھپایا تھا۔ مجھے اس پر بہت غصہ تھا، اسی لیے میں نے ایسے ریئیکٹ کیا۔ اس کے جواب پر حنیفہ نے ایک ٹھنڈی سی سانس لی تھی۔ اسے ایسا کرنے کے لیے میں نے ہی کہا تھا بیٹا۔ وہ تو ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ میں تمہارے اور اپنے تعلق کو تمام لوگوں کے سامنے تسلیم کر لوں۔ ہمارے درمیان اس موضوع پر بہت دفعہ تلخ کلامی بھی ہو چکی ہے۔ اس نے یہ سب صرف میرے کہنے پر کیا تھا۔ اور حنیفہ کی بات سن کر اسے پھر سے شرمندگی ہوئی تھی، خود کو شدید کوسا بھی۔ اگر جو وہ اس کی بات ڈھنگ سے سن لیتی تو ایسے کسی واقعے کی نوبت ہرگز نہ آتی۔ اوف سیلینا، تم اتنی بیوقوف کیوں ہو؟ ویسے مجھے شدید اختراف ہے کہ آپ کی مار سے اسے کوئی نقصان پہنچا ہوگا۔ ارمان کی جانب سے مسکراتا سا تبصرہ ابھرا تو سردار ہنس دیے، لیکن ان کے چہرے سے یہی عیاں تھا کہ وہ یاسر کے لیے پریشان تھے۔ بالکل بیٹا، کچھ نہیں ہوا ہوگا اسے۔ اسی پیر سلمان واپس آئے تو سب نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ اب موبائل سینٹر ٹیبل پر رکھتے صوفے پر بیٹھ رہے تھے۔ آ رہا ہے۔ یکدم ہی سب نے سکون کا سانس لیا۔ کم از کم وہ کسی کی تو بات مانتا تھا۔ کیسے منایا اسے؟ دادا نے پوچھا تھا۔ بس کہا کہ آ جاؤ اور وہ مان گیا؟ استفسار اب کی سیلینا کی جانب سے تھا۔ بالکل ہاں، جس انداز سے تم نے کہا ہوگا کہ آ جاؤ، وہ انداز چیخ چیخ کر یہی کہہ رہا ہوگا کہ اگر تم نہ آئے تو تم جانتے ہو کہ پھر سلمان تمہارا کیا حال کرے گا۔ حنیفہ کی جانب سے وضاحتی جملہ ابھرا تو سب ہنس دیے۔ سلمان ہلکا سا مسکرائے تھے۔ چلو حنیفہ، میری کوئی بیٹی نہیں ہے، اور جب تک اس شگوفے کی شادی نہیں ہوتی اس گھر میں کوئی لڑکی بھی نہیں آنی۔ اب کم از کم تم ہمارے گھر کی رونق ہمارے برآمدے میں بھی پڑتی رہے گی۔ وہ نرمی سے مسکرایا تو سیلینا چونکی۔ بالکل، یہ آپ کی بھی بیٹی ہے۔ تمہارے ساتھ میں نے بھی اس کی کمی محسوس کی ہے، تم مانو یا نہ مانو، سیلینا میری بیٹی ہے۔ سب ان کی بات پر ہنس دیے تھے۔ حنیفہ نے اس کے چہرے پر ابھرے سوالیہ سے تاثرات دیکھے تو گہرا سانس لیا۔ ہم دونوں دوست ایک دیوار پر رہتے ہیں بچے، یہ ساتھ والا جو بنگلہ ہے یہ ہمارا گھر ہے۔ حنیفہ نے اسے مہربان لہجے میں بتایا تو وہ چند پل بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ گھر، اس کا اپنا گھر جس میں محض محبت اور اپنائیت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ ساتھ والا بنگلہ انکل؟ سائرہ نے پوچھا تو انہوں نے سر ہلایا۔ ارمان کی نگاہ بے ساختہ ہی اس کی جانب اٹھی تھی، پھر کچھ سمجھ کر وہ جیسے ہلکا سا مسکرایا۔ کچھ پل بعد وہ جانے کے لیے اٹھی تو سب نے اس کی جانب دیکھا۔ سوری، لیکن مجھے اب گھر جانا چاہیے، میں کام ادھورا چھوڑ کر آئی تھی اور اب رات بھی خاصی ہو چکی ہے، اس نے اجازت لینے کے انداز میں کہا تو سلمان بول اٹھے۔ بیٹے ایسے رات میں اکیلے کیسے جاؤ گی؟ ارمان، انہیں گھر چھوڑ کر آؤ، پہلے ہی حالات ٹھیک نہیں چل رہے۔ ارمان مؤدب سا اٹھ کھڑا ہوا، ساتھ ہی جینس کی جیب سے چابی نکالی۔ سیلینا اسے چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئی تھی، پھر اسے زور سے گلے لگایا۔ سائرہ کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اتنے دنوں بعد تمہیں خوش دیکھا، مجھے اتنا رونا کیوں آ رہا ہے؟ اس نے علیحدہ ہو کر آنکھیں رگڑی تو وہ ہنسی۔ کل گھر آنا سائرہ، میں تم سے اپنی ہر خوشی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر نم آنکھوں سے سر ہلایا تھا۔ تمہیں سیدھا کرنا ہے کل، کتنا پریشان ہوئی تھی میں تمہارے لیے، مجھے لگا تھا میں نے تمہیں کھو دیا ہے، پاگل لڑکی۔ کل آؤ گی، انکل سے بھی تمہارا پراپر تعارف کروانا ہے، ان کی بیٹی کی اکلوتی دوست ہوں میں، انہیں میرے متعلق معلوم ہونا چاہیے۔ سیلینا نے مسکرا کر تیزی سے سر ہلایا تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ اپنی ہر خوشی شیئر کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ کچھ بھی شیئر کرنے پر راضی نہیں ہے۔ پیچھے سلمان کی ہانک ابھری تو وہ دونوں اس کی جانب پلٹی۔ سیلینا نے ان دونوں کو باری باری دیکھا، پھر اسے یوں ہی ایک شخص سا گزرا بغور ارمان کا چہرہ دیکھا۔ کہیں ہاسپٹل کے باہر آپ نے اسے تو پرپوز نہیں کیا تھا؟
واہ کتنی سمجھدار ہیں آپ، ایسے ہی سب کہتے رہتے ہیں کہ آپ میں عقل نہیں۔ ارمان آپ چپ رہیے، سائرہ نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھور کر تنبیہ کی تھی۔ کاش کہ وہ ڈر جاتا۔ اسے چھوڑیے، آپ مجھے بتائیے۔ سیلینا جلدی سے اس کی جانب پلٹی تھی۔ بتانا کیا ہے، میں آپ کی دوست کو پسند کرتا ہوں، ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بس۔ سائرہ کو اس کے بس پر شدید حیرت ہوئی تھی۔ کیا کچھ اور بھی کہنے کی اجازت ہے مجھے؟ شرارت سے کہا تو سیلینا کو ہنسی آ گئی۔ سائرہ کا چہرہ دیکھ کر فی الحال کسی کو بھی ہنسی آ سکتی تھی۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ تیزی سے پلٹی تو ارمان کو اس کے پیچھے بھاگنا ہی پڑا۔ سیلینا ان دونوں کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی، پھر سر جھٹک کر اندر چلی آئی۔ وہ اب کار کا دروازہ اپنے پیچھے تقریباً دھاڑ سے مار کر اندر بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھے ارمان نے ڈر کر اسے دیکھا۔ اتنا غصہ؟ آپ چپ رہیے، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کو طریقے سے مسئلہ ہے؟ اگر محض طریقے سے مسئلہ ہے تو میں اسے تبدیل کر سکتا ہوں۔ مجھے آپ کے طریقے اور مطالبے دونوں سے مسئلہ ہے۔ مطالبے سے کیوں؟ آنکھوں میں ڈھیروں معصومیت لیے کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ اور سیلینا ایک دیوار کے فاصلے پر رہیں گی، کیا یہ ہر پکی سہیلی کا خواب نہیں ہوتا؟ وہ چپ سی ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اب کار سٹارٹ کر رہا تھا، پھر کالونی کی سڑک پار کرنے کے بعد اسے دیکھا۔ وہ اسے خاموش لگ رہی تھی۔ وہ پہلی دفعہ سنجیدہ ہوا تھا۔ کیا آپ کو میرا ایسے پرپوز کرنا واقعی برا لگا ہے؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، پھر اس کی جانب چہرہ پھیر کر دیکھا۔ وہ اب چہرے پر نرمی بھری سنجیدگی لیے ڈرائیو کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری، آہستہ سے کہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ غیر آرام دہ ہو رہی ہیں، میں مذاق سمجھ کر آپ کو تنگ کرتا رہا۔ اب کہ وہ بالکل نرمی سے ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا، لہجے میں شرمندگی تھی، کان بھی ہلکے سے سرخ محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اس سارے عرصے میں پہلی دفعہ اداسی سے مسکرائی تھی۔ یوں ہی ارمان نے اس کی جانب چہرہ پھیرا تو چپ ہوا۔ میں آپ کو آئندہ تنگ نہیں کروں گا۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی ارمان، اس نے کہا تو وہ چونکا۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ کار میں خاموشی سی چھا گئی۔ وہ اب سامنے دیکھ رہی تھی۔ گھر آنے تک اس نے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی ارمان نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ گھر کے باہر کار رکی۔ وہ اگلا دروازہ کھول کر باہر نکلی، پھر کھڑکی پر جھکی اور ہلکا سا مسکرائی۔ کیا آپ میرے گھر نہیں آئیں گے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے، بلکہ کسی سے ملوانا ہے۔ وہ کار کا دروازہ کھولتا باہر نکل آیا تھا، پھر اس کے ساتھ ہی گھر کا کتھئی گیٹ پار کیا۔ چھوٹا سا تراشیدہ باغیچہ نگاہوں کے سامنے آیا۔ گھر چھوٹا لیکن سبرا ہوا تھا۔ وہ آس پاس دیکھتا، اس کے پیچھے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ درمیانی لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سائرہ نے بتیاں روشن کرنے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اب راہداری میں موجود ایک کمرے کا دروازہ کھول رہی تھی۔ ارمان اس سے چند قدم پیچھے ہی ٹھہر گیا تھا۔ اسے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولا جا چکا تھا۔ اندر سے دوائیوں، مریض اور ڈرپس کی ناگوار بو چند قدم کے فاصلے تک آ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا ہے۔ اس کے قدم بھاری تھے، حلق خشک تھا۔ کمرہ کشادہ تھا، درمیان میں ایک اسپیشل بیڈ رکھا ہوا تھا اور آس پاس مشینیں اور دوائیوں کا ہجوم تھا۔ ان سب کے درمیان میں وہ ڈھانچے نما وجود موجود تھا۔ وہ وجود ساکت تھا، آکسیجن ماسک اور ہاتھ میں نالیاں لگی تھی۔ اس نے سائرہ کی جانب دیکھا۔ وہ اب مسکرا کر سسٹر سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ باہر کی جانب بڑھی تو سائرہ اس کی جانب پلٹی۔ وہ اب تک ساکت سا دروازے میں ہی استادہ تھا۔ یہ میری ماں ہے، صوفیہ، پچھلے 7 سالوں سے کوما میں ہے۔ پھر اس خاتون کی جانب دیکھا۔ ان کے بال سفید لیکن گھنے اور لمبے تھے، لباس صاف ستھرا تھا اور انہیں بھرپور دیکھ بھال میں رکھا گیا تھا۔ آنکھیں بند تھیں اور چہرہ حد درجہ زرد تھا۔ سائرہ اب جھک کر ان کا سوئیوں سے آزاد ہاتھ چھو رہی تھی۔ ماما، کوئی ملنے آیا آپ سے، ارمان نام ہے ان کا۔ وہ ہچکچا کر آگے بڑھایا تھا، پھر ہلکا سا سر جھکا کر سلام کیا۔ میں ماما سے ہر روز باتیں کرتی ہوں، لیکن وہ میری باتوں کا جواب نہیں دیا کرتی۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے انسان سے گھنٹوں باتیں کی ہیں جو آپ کو جواب نہ دے؟ اس کی آنکھیں گلابی ہوئی تھی، کہتے کہتے گلا بھی رند گیا تھا۔ وہ دکھ سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ماما جواب نہیں دیتی، میں ان کی بغیر اجازت کیسے شادی کر سکتی ہوں بھلا؟ کیا آپ اپنے پاپا کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتے ہیں؟ ٹھہر کر پوچھا تو وہ اسے دیکھتا رہا۔ میں ماما کو چھوڑ کر شادی نہیں کر سکتی، مجھ پر ماما کی ذمہ داری ہے۔ میں صرف اسی لیے دن رات محنت کرتی ہوں تاکہ ان کی مہنگی دوائیاں اور تمام ضروریات کا خیال اچھے سے رکھ سکوں۔ اب ایسی بیٹی کی اگر شادی ہو جائے گی تو ماما کو کون دیکھے گا؟ وہ اس کی پشت کو دیکھے گا۔ یہی جواب تھا اس کے رشتے کا۔ سائرہ نے آنکھوں سے گرے 2 آنسوں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑا تھا۔ کچھ پل بعد اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ جا چکا تھا۔ وہ تلخی سے مسکرائی تھی، پچھلے ہر مرد کا ظرف بھی بس اتنا ہی تھا۔ سب اس کی ذمہ داریاں دیکھ کر پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ وہ بھی ہٹ گیا ہوگا یقیناً۔ اس نے ماں کا ہاتھ سلایا اور پھر اس کے رخسار سے لگائے بیٹھی رہی۔ 7 سال پہلے یوں ہی ماں کو شدید لقوہ لاحق ہوا اور اسی کے ساتھ وہ بستر سے یوں آ لگی تھی۔
ان کا دماغ اور جسم مفلوج ہو گیا تھا۔ وہ زندہ تھی لیکن کوما کسی حالت میں، بقول ڈاکٹرز کے وہ نہ زندہ میں تھی اور نہ مردہ میں۔ اس کی چلتی پھرتی ماں ایسے بستر سے آ لگی تو اسے لگا اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ سیلینا کی موجودگی کے باعث وہ کچھ حد تک سنبھلی تھی اور پھر اس نے آنے والے سالوں میں خود کو سنبھال ہی لیا تھا۔ اسے ماں کے لیے کام کرنا تھا، بغیر تھکے، بغیر رکے۔ وہ ارمان کے گھر چلا آیا تھا۔ سب لاؤنج میں ہی بڑا جمان تھے۔ اسے دیکھا تو بے ساختہ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہاتھ کی جلد پھٹی ہوئی تھی، لباس بھیگا ہوا تھا، بال ماتھے پر بکھرے تھے، آستینیں اس نے پیچھے کی جانب موڑ رکھی تھی اور کوٹ ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ سفید ڈریس شرٹ پر زخم کھلنے کے باعث بہت سا خون لگا تھا۔ حنیفہ اور سلمان دونوں بے اختیار ہو کر اس کی جانب بڑھے تھے۔ وہ آگے نہیں بڑھ سکی۔ دادا بھی اٹھ کر آگے بڑھے تھے۔ یاسر، یہ سب تمہارا زخم؟ سلمان کی فکر مند سی آواز پر اس نے سر ہلایا تھا۔ اس کی آنکھیں تکلیف کے باعث گلابی ہو رہی تھی۔ زخم کی پٹی خراب ہو گئی ہے، میں ٹھیک کر لیتا ہوں ابھی۔ تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ کہاں گئے تھے تم؟ حنیفہ نے پوچھا تھا۔ ایک ضروری کام تھا، اسے سنجیدگی سے کہا۔ وہ دونوں بے حد پریشان ہوئے تھے۔ ایسی حالت میں کیا ضروری کام آن پڑا تھا؟ اور اگر کام تھا بھی تو کیا وہ کسی اور وقت نہیں کیا جا سکتا تھا؟ سلمان کی ڈانٹ پر وہ سر جھکا کر رہ گیا تھا بس، اور پھر انہیں سر ہلا کر دھیرج رکھنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھایا۔ اس کے قدموں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ سیلینا کو ایک نگاہ دیکھے بغیر ہی وہ ارمان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پیچھے وہ تینوں فکر مندی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ کیا ہمیں ڈاکٹر کو نہیں بلانا چاہیے؟ سردار کی بے چین سی آواز ابھری تھی۔ ان دونوں نے سر ہلایا تھا۔ وہ نہیں مانے گا۔ اس نے کہا کہ وہ پٹی خود کرے گا تو وہ خود ہی کرے گا۔ سر آپ سو جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے۔ سلمان کے کہنے پر انہوں نے ایک مضطرب سی نگاہ اس کے کمرے پر ڈالی اور پھر سر ہلا کر اپنے عارضی کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ دونوں فکر مندی سے سیلینا کی جانب دیکھ رہے تھے۔ مجھے اس کے پیچھے جانا چاہیے، وہ میری وجہ سے زخمی ہوا ہے۔ حنیفہ نے اسے آگے بڑھنے سے روکنا چاہا تو سلمان نے انہیں روک دیا۔ وہ پہلے ہی اس کی طرف سے بہت پریشان ہے، کرنے دو اس کی مدد، اور وہ بے بسی سے چپ رہ گئے تھے۔ سیلینا نے آگے بڑھ کر اس کے کمرے کا کھلا دروازہ بجایا۔ وہ نہیں پلٹا، جانتا تھا کہ کون ہوگا۔ وہ جواب نہ ملنے پر بھی آگے بڑھ آئی تھی۔ وہ اب سفید ڈریس شرٹ کے بٹن کھولے زخم پر روئی رکھے ہوئے تھا، تکلیف کے باعث دان جما رکھے تھے۔ اس نے بھاری ہوتے حلق کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے روئی لی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ سیلینا کی آنکھیں ضبط کے باعث گلابی تھی اور اس کی زخم میں ہوتی شدید جلن کے باعث اس نے اسے نہیں روکا۔ معدے سے نیچے کزرے طرف ایک گہرا سا زخم تھا۔ اس کے سینے پر اوپر تک سفید پٹیاں بندھی تھی۔ وہاں محض ایک زخم نہیں تھا، بس تازہ زخم تھا جو تکلیف دے رہا تھا۔ باقی کے زخموں پر پٹی بندھی تھی۔ اس نے ان زخموں سے نظریں چرائی تھی، پھر روئی کو نرمی سے اس کے سینے پر رکھا۔ تکلیف پر وہ پھر سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اب وہ روئی پر دوائی لگائے اس کے زخم پر رکھ رہی تھی۔ اس کی ہلکی سی کرا ابھری۔ سیلینا کی آنکھ سے آنسو گرا، لیکن وہ بالکل خاموشی سے اس کے زخم پر مرہم رکھتی جا رہی تھی۔ اب وہ ہلکا سا جھک کر اس کے زخم پر پٹی لگا رہی تھی۔ حلق میں آنسو ضبط کرنے کے باعث تکلیف ہو رہی تھی، اور پھر پٹی کم پڑنے پر وہ پلٹی اور فرسٹ ایڈ باکس سے مزید پٹی نکالنے لگی۔ جب پلٹی تو کہیں آنسو رخساروں پر بالکل خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن یاسر نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا حال کر لیا تم نے اپنی آنکھوں کا؟ درد کی شدت کے باعث آواز پھٹی پھٹی سی تھی۔ اس سے جیسے اس کی آنکھیں دیکھ کر بے حد افسوس ہوا تھا۔ ٹھیک تو ہیں، نظریں چرا کر مترم سی آواز میں کہا، ساتھ ہی گیلی سانس بھی اندر کو کھینچی۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ کلائی اب تک اس کے ہاتھ میں قید تھی۔ ادھر دیکھو، نرمی سے کہا تھا۔ سیلینا نے اسے دیکھا۔ اس کی پلکیں اتنی بھیگی ہوئی تھی کہ وہ چند پل اسے بالکل چپ ہوا دیکھتا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اسی نرمی سے پوچھا۔ وہ اسے شکوہ کناں نظروں سے دیکھتی رہی۔ کچھ نہیں، بے رخی سے کہہ کر وہ پھر سے پٹی کرنے کے لیے جھکنے لگی، لیکن وہ اس کی کلائی اب تک تھامے ہوئے تھا۔ وہ جھک نہیں سکی۔ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ حل کر دیتا ہوں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بولی تو آواز ہلکی سی کانپی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ پھر کیوں رو رو کر اپنی آنکھوں کا ایسا حال کر رہی ہو؟ یہ میری آنکھیں، میں چاہے جو بھی کروں ان کے ساتھ، ہر درمی سے چہرہ اٹھا کر کہا تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب تم ان کے ساتھ جو چاہے کر سکتی ہو؟ کیا واقعی؟ وہ اس کا سوال سن کر لاجواب سی ہوئی تھی، پھر اپنی کلائی تیزی سے چھڑائی، شدید ناراضی سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ ابرو سے زخم کی جانب اشارہ کیا۔ ٹھیک ہو جائے گا یہ، تم رونا بند کرو۔ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ اتنی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ ہاں تکلیف تو ہو رہی ہے۔ لفظ سفید پڑ رہے تھے لیکن وہ ضبط کیے اس کی باتوں کا جواب نرمی سے دے رہا تھا۔ پھر تم ایسے کیوں ریئیکٹ کرتے ہو جیسے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ میں ایکٹ نہیں کرتا سیلینا، مجھے ایکٹ کرنا نہیں آتا۔
پھر تم کسی کو بتاتے کیوں نہیں ہو؟ تم اتنے ضدی، ہر دھرم اور بدتمیز کیوں ہو؟ آواز لرز رہی تھی غصے سے، غم سے۔ وہ اسے بالکل خاموشی سے دیکھ رہا تھا، پھر آہستہ سے پوچھا، رو کیوں رہی ہو؟ دل چاہ رہا ہے میرا، بہت دھاڑے مار کر رونے کا دل چاہ رہا ہے۔ خوش؟ زخمی آواز میں پوچھا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ سیلینا نے بھی اس سے مزید کوئی بات نہیں کی۔ وہ اس پر شدید غصہ تھی۔ اسی خفگی سے پٹی کرنے لگی۔ احتیاط سے پٹی لگا کر وہ سیدھی ہوئی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی گھسیٹ کر اس کے پیچھے رکھی۔ کہا کچھ نہیں، وہ ناراض تھی۔ پھر ہاتھ اٹھا کر کندھے پر دھرے بالوں کو جوڑے میں لپیٹنے لگی۔ وہ بس آنکھیں اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیٹھو، تحکم سے کہا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اب وہ فرسٹ ایڈ باکس قدموں کے پاس رکھے اس کے سامنے پنجوں کے بل برجمان تھے۔ ریشمی بالوں سے ایک لٹ پھسل کر رخسار پر آ گری تھی۔ وہ اس سے بے نیاز اب اس کی جانب ہتھیلی بڑھائے ہوئے تھی۔ ہاتھ دو۔ آنسو اب خشک ہو چکے تھے اور وہ بس خفا خفا سی اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی۔ اس نے اسی خاموشی سے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس نے ایک پل کو نگاہ جھکا کر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اسے، ہاتھ کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے لمحے بھر کو دوسرے ہاتھ سے سر کھجایا تھا، پھر خنخارا اسے دیکھا جو کڑے تیور لیے اس سے جواب طلب کر رہی تھی۔ واجد کو مارا ہے، کچھ پل بعد ڈٹھائی سے کہا تو وہ اسے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر گری لٹ میں اس کی آنکھیں الجھنے لگی تھی۔ بہت اچھا کیا، نارمل سے انداز میں کہا، اور پھر اس کے ہاتھ پر دوائی لگی روئی رکھنے لگی۔ میرے لیے مزید اور کتنے لوگوں کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تنزیہ پوچھا۔ وہ اس کے رخسار پر گری لٹ کو دیکھ رہا تھا۔ اسی لیے محو سا کہا، جتنے لوگوں کو مارنے کی ضرورت پڑی۔ تم ہمیشہ ایسے نہیں کر سکتے، خاص کر تب جب تم زخمی ہو، تب جب تمہارا زخم کھل گیا ہو، تب جب تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہو، تب جب تمہیں سب اپنا خیال رکھنے کے لیے کہہ رہے ہو، تب جب سب تمہاری وجہ سے پریشان ہو رہے ہو، تب تم اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ وہ تیزی سے بولتی جا رہی تھی، ساتھ چہرہ بھی پیچھے جھٹکا تاکہ رخسار پر جھولتی لٹ کو پرے دھکیل سکے۔ یاسر کو لگا وہ مزید خود کو روک نہیں پائے گا۔ اس نے اسی خاموشی سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی لٹ کان کے پیچھے انتہائی نرمی سے اٹسی تھی۔ وہ جو کہتی جا رہی تھی یکدم ساکت ہوئی، بے اختیار اسے دیکھا۔ ہر جانب لمحے بھر کو خاموشی سی پھیل گئی تھی۔ یہ تمہیں تنگ کر رہی تھی، اس نے آہستہ سے کہا تھا، بالکل معصومیت سے۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، خفگی سمٹنے لگی، ساتھ ہی سر جھٹک کر اس کے ہاتھ پر پٹی باندھنے لگی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تم سے نہیں پوچھا اور تم مجھ سے بات مت کرو، اسی مصروف سے انداز میں کہا تو وہ بے اختیار مسکرایا، اس کی جانب دیکھا۔ بات نہیں کروں؟ نہیں، پھر کیا کروں؟ بس چپ کر کے بیٹھو۔ مجھ پر ظلم کرنے کے بعد تم ایسے ایکٹ کیسے کر سکتی ہو جیسے میں نے تم پر ظلم کیا ہو؟ وہ جاننا چاہتا تھا۔ مجھے مت اکساؤ کہ میں تمہیں پھر سے مارنے لگ جاؤں۔ کیا تم مجھے بتا نہیں سکتے تھے کہ تمہارے سینے پر بھی زخم ہے؟ تم نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ مجھے اس وقت روکا کیوں نہیں؟ تم پاگل ہو، تم نے موقع ہی نہیں دیا مجھے بتانے کا۔ ایک بار کہتے، ایک بار کی سلینا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بس ایک بار۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار نمی پھر سے اترنے لگی تھی۔ جب کوئی دوسرا تکلیف میں ہو تو اپنی تکلیف کا ذکر نہیں کیا کرتے۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے، میں تمہیں آئندہ اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اسے دیکھتا رہا، آنکھوں میں تنبیہ لیے۔ وہ اسے انگلی اٹھا کر گویا خبردار کر رہی تھی۔ اسی پل کمرے کے ادھ کھلے دروازے میں حنیفہ اور سلمان نمودار ہوئے تھے۔ ہو گئی پٹی؟ جی بابا، ہو گئی۔ سلمان کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، چند دوائیاں اس کی جانب بڑھا کر انہوں نے پانی کا گلاس بھی اس کی جانب بڑھایا تھا۔ وہ اب اٹھ کر فرسٹ ایڈ باکس بند کر رہی تھی، پھر بیڈ کی جانب بڑھائی، اس کا لحاف پیچھے کیا۔ سلمان اب اسے ہلکا سا سہارا دے کر بیڈ تک لا رہے تھے۔ اسے زخموں میں شدید کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا، پھر وہ بستر تک آیا اور اسی خاموشی سے لیٹ گیا۔ سلمان اب اس پر لحاف درست کر رہے تھے، اس سے آرام کی ضرورت تھی۔ تم جب تک مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتے یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے۔ ان کی تحکم سے بھرپور آواز پر وہ محض سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ وہ اسی کے ساتھ سیلینا کی جانب پلٹے۔ سیلینا، تم بھی چند دنوں کے لیے کام سے چھٹی لو، تم دونوں کو ذہنی طور پر آرام کی بے حد ضرورت ہے، اور اب میں دوبارہ تم دونوں کو میرے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ آخر میں سنجیدگی سے کہا تو سیلینا کے ساتھ کھڑے حنیفہ ہنس دیے۔ سیلینا نے سر جلدی سے اس بات میں ہلایا اور یاسر نے کوفت سے۔ وہ باہر کی جانب بڑھے تو حنیفہ اس کے بستر تک چلتے ہوئے آئے، لحاف کے اوپر دھرے اس کے پٹی میں جکڑے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر ہلکا سا تھپتھپایا۔ تھینک یو، ہلکا سا کہا تو اس نے سر ہلایا۔ اب آرام کرو۔ وہ اسی کے ساتھ سیلینا کی جانب چلے آئے تھے۔ وہ ان کے ساتھ ہی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔
وہ باہر نکل گئے تو اس نے ایک پل کو پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ رخسار پلٹ اب پھر سے جھولنے لگی تھی۔ ان دونوں کی نظریں ملی۔ اس نے آنکھوں پر اگلے پر بازو رکھا تو وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل آئے۔ لاؤنج میں اب حنیفہ سلمان سے جانے کے لیے اجازت طلب کر رہے تھے۔ وہ ان کے ساتھ ہی داخلی دروازے تک بڑھ آئی تھی۔ اسی پل گھر میں ارمان داخل ہوا۔ وہ وہیں دروازے میں ٹھہر کر ان سے کھانے کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ انداز میں ہمیشہ کی طرح نرمی تھی۔ حنیفہ نے کہا کہ وہ کھانا اپنے گھر جا کر ہی کھائیں گے تو اس نے مزید اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ حنیفہ کی زندگی کے باعث، موجودگی کے باعث سیلینا اس سے سائرہ کے متعلق بات نہیں کر سکی۔ وہ دونوں باہر کی جانب بڑھے تو وہ جیب میں چابی اڑستا اندر چل بڑھ آیا۔ گھر خالی پڑا تھا۔ یقیناً سب سونے جا چکے تھے۔ رات بھی خاصی گہری ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو یاسر نظر آیا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے تھا۔ اس کی موجودگی محسوس کر کے لمحے بھر کو بازو آنکھوں سے ہٹایا۔ وہ اب تھکا تھکا سا چابی، والیٹ اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ وہ بغور چہرہ موڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں تھے تم؟ سائرہ کو گھر چھوڑنے گیا تھا، سرسری سا کہا۔ انداز کی چہکار جیسے سمٹی ہوئی تھی۔ وہ خلاف توقع سنجیدہ محسوس ہو رہا تھا۔ تم اس کے ڈرائیور کب بنے؟ اس کے پوچھنے پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر یکدم بیڈ پر اس کے ساتھ گرنے کے سے انداز میں لیٹا۔ یاسر نے بے ساختہ ہی اپنے زخم پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایک ضبط سے بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ حرام سے زخمی ہوں میں؟ اچھا، تو تمہیں خیال آ گیا کہ تم زخمی ہو؟ اس کے انداز کی گرم جوشی مفقود تھی۔ آہستگی سے بنا کسی جوش کے کہا تو وہ چونکا۔ بغور گردن موڑے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ بس خاموشی سے چھت کو تک رہا تھا۔ تم نے تو پرپوز کیا تھا نا اسے، کیا بنا اس کا؟ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ پھر کس سے کرنا ہے چاہتی ہے بتاؤ، توڑ دیتے ہیں اڑیاں اس کی۔ وہ ہنس دیا تھا۔ کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی وہ۔ کچھ پل بعد اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ کیوں؟ اس کے پوچھنے پر کچھ لمحات پہلے کے مناظر اس کی نگاہوں کے سامنے گھومے تھے۔ بستر پر دراز وہ مفلوج وجود، اس وجود کے ساتھ استادہ اس کی جانب پشت کیے سائرہ رندھی ہوئی آواز میں اس سے کچھ کہتی ہوئی۔ بس نہیں کرنا چاہتی، اس کے اپنے ریزنز ہیں۔ تم اتنی جلدی پیچھے ہٹنے والوں میں سے تو نہیں ہو۔ پھر اب کیا ہوا؟ میں پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ پھر کیا کر رہے ہو؟ محبت؟ اس کے جواب پر یاسر نے اسے کڑوے حلق کے ساتھ دیکھا تھا۔ ارمان نے اس کی جانب چہرہ پھیرا اور پھر اس کے تاثرات دیکھ کر دل کھول کر ہنسا۔ ہنستے ہنستے وہ پھر سے چھت کو تکنے لگا تھا۔ کچھ پل بعد ہنسی سمٹ گئی۔ اب پھر سے خاموشی حائل ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اسے منا لوں گا، میں پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ گڈ فار یو۔ اب مجھے سونے دو اور اپنا محبت نامہ بند رکھنا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھوں پر پھر سے بازو رکھ لیا تھا۔ ارمان نے چہرہ اس کی جانب پھیر کر دیکھا۔ سیلینا سے ملاقات ہوئی؟ میں جواب نہیں دے رہا۔ بازو رکھے ہی بولا تو وہ ہنس دیا۔ نہیں ہوئی، میں سو گیا ہوں۔ ارمان پھر سے ہنس دیا تھا۔ آخرکار اس نے پوچھنا ترک کر دیا۔ وہ جانتا تھا اب اسے جواب نہیں دے گا۔ سر کے نیچے ایک ہاتھ رکھ کر اب وہ بالکل خاموشی سے چھت کو تک رہا تھا۔ رات کھڑکی کے پار اسی طرح قطرہ قطرہ تحلیل ہو رہی تھی۔ حنیفہ اسے لیے گھر چلے آئے تھے۔ وہ پہلے پہل تو داخلی دروازے ہی میں ٹھہری رہی۔ حنیفہ نے اسے رکتا دیکھ کر لمحے بھر کو خود بھی قدم روک لیے تھے، پھر پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر بڑھتی، نگاہیں گھما کر گھر دیکھ رہی تھی۔ گھر میں ایک عجیب سا سکونت تھی۔ لاؤنج میں رکھے صوفے ایل شیپ تھے، سفید بے داغ قالین پر رکھے گہرے کبھی رنگ کے ایل شیپ صوفے کتھئی رنگ کے۔ وہ آگے بڑھ آئی تھی۔ اوپری منزل کے زینے باقی گھروں کے مقابلے میں کارنر سے اوپر کی جانب جا رہے تھے۔ چکردار زینوں کے ٹائلز چکنی سفید تھے۔ انہی زینوں کے ساتھ گلاس وال موجود تھی۔ شیشے کی اس دیوار سے باہر بنے مختصر سے سبزہ زار کا منظر واضح تھا۔ گلاس وال کے قدرے اوپر راڈ پر لگے پردے ملائی رنگ کے تھے، نرم سے۔ اس نے چہرہ گھما کر دیکھا۔ دو کشادہ کمروں کے دروازے اس پہر بند تھے۔ دائیں جانب بنے کمرے سے ذرا فاصلے پر انگریزی طرز کا کچن بنا تھا۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن اس کی تراش خراش اتنے سلیقے سے کی گئی تھی کہ وہ کشادہ اور کھلا کھلا سا محسوس ہوتا تھا۔ اس نے اگلے پل حنیفہ کی جانب دیکھا تھا۔ وہ پر امید نگاہیں لیے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ بابا، یہ گھر یہ آپ نے کیسے سیٹ کیا ہوا ہے؟ یہ میں نے سیٹ نہیں کیا ہے بچے، میں نے انٹیریئر ڈیزائنر سے گھر بنوایا ہی ایسا ہے، اور پھر چند کورین آرٹسٹ نے اس کے سامان کی تراش خراش کی ہے۔ وہ ہر چند ماہ بعد اس کی سیٹنگ خود ہی تبدیل کرنے آتے ہیں۔ میرے پاس تو گھر دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ ان تک چلی آئی تھی، پھر انہیں اسی محبت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ بابا، میں آپ کو بابا کہہ رہی ہوں، اور یہ اتنا نیچرلی میرے منہ سے نکل رہا ہے کہ میں بالکل بھی آکورڈ نہیں ہو رہی، ایسے جیسے
ہمیشہ سے آپ کو بابا کہتی رہی ہوں، اس نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا تھا۔ حنیفہ نے آنکھوں میں آئی نمی انگلیوں سے صاف کی تھی۔ میں ترس گیا تھا اس لفظ کو سننے کے لیے۔ اب تم کہہ رہی ہو تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے لگایا تھا۔ وہ ان کے سینے پر سر رکھے یوں ہی کھڑی رہی۔ کتنا پرسکون احساس تھا اپنے باپ کے گھر میں موجود ہونے کا، اپنا گھر ہونے کا، اپنا ہوم ہونے کا۔ میں نے تمہارا کمرہ بالکل سیٹ کروا کر رکھا ہوا ہے، بس مجھے امید تھی کہ تم ایک دن ضرور آؤ گی۔ ملازمین کمرے کی صفائی بھی کرتے رہتے ہیں۔ وہ دونوں یوں ہی آگے بڑھے تھے، پھر بند کمروں میں سے ایک کا دروازہ وا کیا۔ آگے بڑھ کر بتی روشن کی۔ ہلکے رنگوں سے مزین کمرے نے سیلینا کی آنکھوں میں جگنوں سے بھر دیے تھے۔ وہ اب آگے بڑھ کر اپنے بیڈ شیلف، ان میں رکھے قیمتی شو پیس، شیشے کی کھڑکی، ڈریسنگ ٹیبل اور اس پر رکھے بیش بہا میک اپ اور پرفیومز کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک ایک شے کو اٹھا کر دیکھا تھا۔ قیمتی چکنی لکڑی سے بنی دیوار گیر الماری کا دروازہ کھولا۔ استری شدہ کپڑے، ہیلز، بیگز، کیا کچھ نہیں تھا اس کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں نمی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ حنیفہ کی جانب پلٹی۔ ماں نے آپ سے طلاق کیوں لی تھی بابا؟ چند پل یوں ہی خاموشی سے سرک گئے تھے، پھر حنیفہ نے گہرا سانس لیا اور آگے بڑھا۔ میں اس وقت ایجنسی کا ایک بہت معمولی سا ملازم تھا۔ میری تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ ایک مناسب سا کرائے کا گھر لینے کی حیثیت بھی رکھتی۔ اس نے اپنے بہتر مستقبل کے لیے مجھے چھوڑ دیا تھا، پھر جانے وہ کتنے سالوں تک مجھے ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملی۔ کچھ میری بزدلی بھی تھی کہ میں تمہیں اس سے واپس لینے کی ہمت نہیں کر سکا۔ شاید میں خود کو تمہارے اور اس کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اس کے بیڈ پر آ بیٹھے تھے، کہتے کہتے جیسے سانس سا پھول گیا تھا۔ ان سالوں کے بارے میں بات کرنا بھی اذیت ناک تھا۔ وہ ان کی جانب بڑھائی، پھر ان کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی۔ وہ چہرہ جھکائے ہوئے تھی، شاید وہ اس سے شرمندہ تھے۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تو انہوں نے اس کی جانب دیکھا۔ گھر میں موجود خاموشی سے سکونت اب گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں بابا کہ اگر آپ مجھے یہ سب کچھ نہ بھی دیتے تو میں تب بھی آپ سے اتنا ہی پیار کرتی جتنا میں اب کر رہی ہوں۔ اگر ماں مجھے آپ کے پاس چھوڑ کر چلی جاتی اور اپنے ساتھ در در نہ بھٹکاتی تو شاید آج میں اتنی محروم نہیں ہوتی بابا۔ میں تب بھی آپ کے ساتھ رہنے پر راضی تھی جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اور میں آج بھی آپ کے ساتھ رہنے پر راضی ہوں جب آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ میری محبت چیزوں سے مشروط نہیں ہے بابا، میری محبت کبھی چیزوں سے مشروط نہیں تھی۔ اور وہ جانتے تھے کہ سیلینا ان جیسی کیسے تھی۔ اسے پیسے، اسٹیٹس اور چیزوں سے کبھی فرق نہیں پڑا تھا، اسے تو بس رشتوں سے فرق پڑتا تھا، ان رشتوں کی پائیداری اور محبت سے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، پھر نم آنکھوں سے مسکرائے۔ میری بیٹی بہت پیاری ہے، آپ کی پیاری بیٹی کو بہت بھوک لگی ہے بابا۔ اور انہیں اس کے یکدم بولنے پر جیسے ہوش آیا تھا۔ راجا تو اب تک سو گیا ہوگا، انہوں نے غالباً خانسماں کا نام لیا تھا۔ کیا ہو گیا بابا؟ اس وقت ہم اسے تھوڑی اٹھائیں گے، اس وقت تو ہم کھانا آرڈر کریں گے۔ ساتھ ہی اس نے حنیفہ کے ہاتھ سے موبائل بھی اچکا تھا۔ وہ اس کی حرکت پر مسکرائے تھے۔ چند ہی پل بعد کچن میں لگی گول میز پر وہ دونوں آمنے سامنے براجمان تھے۔ پیزا کے کھلے ڈبے اور ٹھنڈی کوک کی چسکیوں کے درمیان وہ مسلسل بول رہی تھی، اور حنیفہ ایک ہاتھ پر چہرہ ٹکائے اسے سن رہے تھے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا پیارا بولتی تھی۔ یاسر مجھے ہمیشہ کہتا ہے کہ میں بہت بے وقوف ہوں۔ سچ پوچھیے تو مجھے نہیں لگتا کہ میں اتنی بھی بے وقوف ہوں۔ مطلب لڑکیاں نارملی اتنی ہی سمجھدار ہوتی ہیں جتنی میں ہوں۔ آپ بتائیے، کیا میں سمجھدار نہیں؟ کیوں نہیں؟ حنیفہ نے چہرہ ہاتھ سے اٹھا کر تائیدی انداز میں کہا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ بس سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ میں ہمیشہ اس کے سامنے بے وقوف بن کر رہ جاتی ہوں۔ جانتے ہیں، ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اگر ہم CCTV کیمرے لگا دیں تو کیا تمام جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا؟ حنیفہ یکدم اس کے سوال پر ہنس دیے تھے۔ وہ خود بھی ہنس رہی تھی۔ لیکن میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم سب سمجھدار ہو گئے تو دنیا بہت بورنگ اور زرد سی ہو جائے گی۔ اسے باہر جیسا رکھنے کے لیے کچھ بے وقوفوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہیں؟ کیوں نہیں؟ انہوں نے پھر سر دھنا تھا۔ اب دیکھیے، کیا کوئی میرے جتنا کیوٹ بے وقوف ہے آپ کی زندگی میں؟ ہاں تم ہو نا۔ وہ یکدم ہنس دی تھی۔ حنیفہ بھی ہنس رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے بنا سوچے سمجھے یاسر کا نام مہندی سے اپنی ہتھیلی پر لکھوا لیا تھا۔ مجھ سے لڑکی نے نام پوچھا تو میں نے اس کا نام بتا دیا۔ آس پاس بیٹھی لڑکیاں میرے نام بتانے پر ہنسی تھی۔ مجھے ان کی ہنسی سمجھ نہیں آئی، پھر بعد میں جا کر پتہ چلا کہ وہ کیا مطلب نکال رہی تھی۔ اف، حنیفہ ہنستے جا رہے تھے۔ ایک بات بتاؤ، یہ تم بات کرتے ہوئے 27 سے 7 سال کی کیسے ہو جاتی ہو؟
اور وہ ان کے سوال پر ہنستی تھی۔ پہلی دفعہ حنیفہ کے کچن سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کھانا کھایا جا چکا تھا۔ وہ بیڈ پر دراز گردن تک لحاف تانے ہوئے تھی۔ حنیفہ اس کے سرہانے بیٹھے تھے، اس کے بالوں کو نرمی سے سلا رہے تھے۔ پاپا یہ خواب نہیں ہے نا؟ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے ڈر کر پوچھا تھا۔ آج کا دن ان دونوں کے لیے بہت طویل تھا۔ نہیں، آج یہ خواب نہیں ہے۔ وہ مسکرائی تھی، پھر ان کا ہاتھ اپنے رخسار تلے رکھ کر سو گئی۔ کچھ پل بعد اسے سوتا دیکھ کر حنیفہ آہستہ سے اٹھے تھے۔ اس کا لحاف احتیاط سے درست کیا، بال آخری دفعہ سلائے اور پھر آہستگی سے قدم اٹھا کر باہر کی جانب بڑھ گئے۔ آج انہیں بہت عرصے بعد بہت پرسکون نیند آنی تھی۔ اسی پہر گہری ہوتی رات تلے ماریا اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھی تھی۔ اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہی بستر پر سو رہا تھا۔ اس نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر بیڈ سے اٹھ آئی، دروازہ کھولا اور پھر آگے بڑھ آئی۔ ٹھنڈے ٹائلز پر چلتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ ریلنگ پر رکھا ہوا تھا۔ نیچے گھر میں گہری خاموشی تھی، ملازمین سونے جا چکے تھے اور رات خاصی گہری ہو رہی تھی۔ اس نے قدم زینوں پر دھرے اور آہستہ سے نیچے اترنے لگی۔ اگلی پل اس لاؤنج کا راستہ عبور کیا اور پھر آگے بڑھ آئی، اونچے داخلی دروازے پار کیے اور پھر چونک کر رک سی گئی۔ سامنے ہی سبزہ اظہار پر لگی سفید کرسیوں پر اس کے ماں باپ اور حسن مصطفیٰ برا جمان تھے۔ شعیب قدرے بے رخی اور بگڑے تاثرات لیے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس کی ماں کا چہرہ بھی اتنا ہی سپاٹ تھا، لیکن وہ پھر بھی حسن کی وضاحت کو سننے کا تکلف کر رہی تھی۔ اس نے بے دلی سے یہ سب دیکھا اور پھر اندر چلی آئی۔ کافی دیر بعد وہ دونوں بھی اٹھ کر اندر آئے تو اسے صوفے پر اندھیرے میں بیٹھا دیکھ کر چونک گئے۔ بیٹا اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر بتیاں روشن کی تھی۔ اس نے زخمی آنکھوں سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا۔ یہ آدمی یہاں کیوں آیا تھا بابا؟ اس کی آواز میں عجیب سرسراہٹ تھی۔ شعیب نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا تھا۔ وہ مجھے واجد کے رویے کی وضاحت دے رہا تھا۔ کیا آپ نے اسے نہیں بتایا کہ ہمیں کسی قسم کی وضاحت درکار نہیں ہے؟ میں نے اسے یہی بتایا، انہوں نے جلدی سے کہا تو اس نے تلخی سے ان کی جانب دیکھا۔ احساس ضیاء نے اس کی آنکھیں پل بھر کو سرخ کر دی تھی۔ لیکن آپ نے اس سے اپنا کاروباری تعلق توڑنے کے متعلق بات نہیں کی ہوگی؟ اس کے سوال پر وہ دونوں چونکے تھے۔ اس کی ماں زاہدہ اور شعیب کے درمیان علیحدگی ہو چکی تھی، لیکن اس کے معاملے کی وجہ سے اس کی ماں اسی کے ساتھ ایک چھت تلے رہنے آئی تھی۔ شعیب سے لاکھ اختلافات سے، لیکن ماریا اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ آپ نے نہیں کی، مجھے آپ سے یہی امید تھی ڈیڈ۔ آپ کی بیٹی کو چاہیے ان کا بیٹا زندگی تباہ کر دے، لیکن پھر بھی آپ اس سے کاروباری تعلق کو استوار کیے ہوئے ہیں۔ کیا میری آپ کی زندگی میں یہی اہمیت ہے؟ مڑ کر یکدم ان پر چلائی تھی۔ زاہدہ نے بے اختیار اسے آگے بڑھ کر سنبھالا تھا۔ شعیب بے حد سفید چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اسی طرح زاہدہ کے دونوں ہاتھوں کو جھٹک کر آگے بڑھی اور ان کے سامنے بھیگی آنکھوں کے ساتھ انگلی لہرائی۔ آپ کی بدعمالیوں کی سزا آپ کی بیٹی کو ملی ہے ڈیڈ۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اتنی عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھے اور کسی ایک کے ساتھ بھی وفا نہیں کی۔ آپ نے ساری زندگی ماں کو سزا میں رکھا۔ اپنی بیوی موجود ہونے کے باوجود بھی آپ باہر منہ مارتے رہے۔ یہ سب جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ آپ کی بدعمالیوں کی نتائج ہیں۔ وہ بلند آواز سے بولتی جا رہی تھی، آواز پھٹ رہی تھی۔ پیچھے کھڑی زاہدہ رونے لگی تھی۔ شعیب بس شعلہ بار نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اپنے باپ سے بات کرنے کی تمیز بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے تم میں۔ تمیز؟ آپ اس وقت تمیز کے بارے میں بات کیسے کر سکتے ہیں ڈیڈ؟ میری زندگی تباہ ہوئی ہے، میری زندگی تباہ ہوتی جا رہی ہے اور اس کے ذمہ دار سراسر آپ ہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ مار کر بولی تو شعیب نے ضبط کھو کر اسے زوردار چانٹا رسید کیا۔ وہ پیچھے جا گری تھی۔ زاہدہ کی چیخ بے ساختہ تھی۔ ماریا نے اسی تنفر سے رخسار پر ہاتھ رکھ کر انہیں دیکھا تھا۔ میں اب اس ملک میں نہیں رہوں گی۔ میں یہ ملک چھوڑ کر اپنے بیٹے کو لے کر کہیں دور چلی جاؤں گی، آپ سے، اس گھر سے، زندگی سے۔ وہ بھی ضبط کھو کر پوری قوت سے چلائی تھی، پھر اپنا ہاتھ بری طرح چھڑا کر تیزی سے زینے عبور کرتی اوپر بڑھتی گئی۔ وہ دونوں گردنیں اٹھا کر اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ پھر زاہدہ نے ایک تلخ نگاہ شعیب پر ڈالی۔ آپ یہ بھول گئے تھے شعیب کہ اعمال کے نتائج اگر آپ نہیں بھگتیں گے تو وہ آپ کی اولاد بھگتے گی۔ دیکھیے کیا حال ہو گیا میری بیٹی کا۔ میری اتنی پیاری بیٹی کو ان 2 ٹکے کے لوگوں نے ذلیل کر دیا اور آپ اب تک ان سے کاروباری تعلق رکھے ہوئے ہیں۔ میں اپنے کاروبار کو ایسے کوڑیوں کے دام نہیں بیچ سکتا۔ اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے مجھے حسن جیسے کاروباری دوستوں کی ضرورت ہے۔ یہاں کوئی فلم نہیں چل رہی ہے کہ میں جذبات میں آ کر سب تباہ کر دوں۔ وہ بھی اس تنفر سے کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زاہدہ نے بے بسی سے گہرا سانس لیا تھا۔ زندگی جیسے ان کی تباہ ہوئی تھی، اب بالکل اسی طرح سے ماریا کی تباہ ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے زخم تو برداشت کر لیے تھے، لیکن ماریا کی تکلیف دیکھنا بہت اذیت ناک تھا۔
وہ اگلے ہی پل زینوں کی جانب بڑھی تھی۔ انہیں ماریا کو تنہا نہیں چھوڑنا تھا، وہ انتہا پر تھی اور انہیں اس کے انتہائی قدموں سے ہمیشہ خوف آیا تھا۔ اگلی صبح خاصی پرسکون اور اچھے موسم کے ساتھ طلوع ہوئی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ دو دیواروں پر ساتھ ساتھ بنے گھروں میں زندگی اپنی بھرپور توانائی کے ساتھ انگڑائی لے رہی تھی۔ سلمان کچن سے باہر ذرا فاصلے پر رکھی کھانے کی ٹیبل پر سردار کے ساتھ برا جمان بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ اسی پہر ارمان بھی فریش سا کمرے سے باہر نکلا۔ کچھ ہی پل بعد یاسر بھی باہر نکل آیا تھا۔ ایک پرسکون نیند لینے کے بعد وہ کل سے خاصا بہتر لگ رہا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ سلمان نے ناشتے کے دوران پوچھا تو ارمان نے ہاتھ روک کر انہیں دیکھا۔ ایک ضروری کام ہے۔ کیوں، کوئی کام تھا؟ نہیں، کوئی خاص کام نہیں تھا، میں آج گھر جانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، سردار نے کہا تو سلمان سیدھے ہو بیٹھے۔ یاسر اور ارمان نے بھی چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ آپ کچھ دن اور ٹھہر جائیے نا سر، یاسر تو یہی ہے۔ نہیں بیٹے، وہاں گھر تنہا ہے، ملازمین اور زمینوں کے بہت سے کام دیکھنے ہوتے ہیں، میں پہلے ہی ایک ہفتے سے چھٹی پر ہوں، مزید چھٹی نہیں لے سکتا۔ ان کا جواب سن کر سلمان خاموش سے ہو گئے تھے۔ یاسر نے اگلے ہی پل سر ہلایا تھا، ساتھ ہی کانٹے سے انڈا توڑ کر منہ میں رکھا، نفاست سے نوالا چبایا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو گھر چھوڑ دوں گا، تم کہیں باہر نہیں جاؤ گے، سلمان نے یکدم ٹوکا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ جی چیف، میں بس دادا کو چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا، مجھے ارمان کے ساتھ کچھ تحقیقات کرنی ہے۔ اس کے کہنے پر انہوں نے چند پل بعد سر ہلایا تھا۔ دادا، آپ ابھی مت جائیے، ایک کام ہے جہاں آپ کا ہونا بہت ضروری ہے، ارمان نے یکدم کہا تو سب نے یک بارگی اس کی جانب دیکھا۔ سلمان کے چہرے پر ناسمجھی سی ابھری تھی۔ اور ایسا کون سا ضروری کام ہے؟ ایک کام، میں آج آپ کو تمام تفصیلات بتا دوں گا، اگر آج وہ کام نہیں ہوا تو آپ اپنے گھر چلے جائیے گا، وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سردار نے اس کے ادھورے راستے کو دیکھا۔ اچھا، ناشتہ تو پورا کر لو، میں نکلتا ہوں، مجھے ذرا کچھ ضروری کام ہے۔ وہ اجرت میں چابی اور موبائل جیب میں رستا باہر کی جانب بڑھا تو سلمان نے بے ساختہ گہرا سانس بھر کر سر نفی میں ہلایا۔ اس لڑکے کا کچھ نہیں ہو سکتا، چھٹی کے دن بھی اس کے ضروری اور غیر ضروری کام ختم نہیں ہوتے۔ یاسر نے یوں ہی چہرہ پھیر کر اس کی پشت کو دیکھا تھا، وہ داخلی دروازے سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دوبارہ سے اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ کمرے میں دوبارہ چلا آیا تھا، خالی اسٹڈی ٹیبل کی جانب دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر نمبر ملانے لگا۔ ہاں ساحر، میں ارمان کے گھر ہوں، تم مجھے سمرین رضا اور دوسرے کیسز کی فائلز لا کر دے سکتے ہو؟ پھر چند پل ٹھہر کر دوسری جانب کچھ سنا۔ نہیں، میں ایجنسی نہیں آ سکتا ایک دو دن تک، اس لیے گھر پر ہی کیس اسٹڈی کر لوں گا۔ فون رکھ کر وہ کمرے سے باہر چلا آیا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں سلمان اور سردار بیٹھے تھے۔ آج چھٹی کا دن تھا، اسی لیے سلمان فارغ تھے۔ اسی فراغت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ سردار کو بھرپور کمپنی دے رہے تھے۔ وہ بھی ان کے ساتھ آ بیٹھا تھا۔ نیوز چینلز پر کل ہوا واقعہ پورے زور و شور سے بحث کا حصہ تھا۔ حنیفہ مظہر، حسن مصطفیٰ اور واجد حسن کی جانب سے کیے گئے باہری انکشافات پر سب کو بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ تینوں بھی اب کے پوری طرح ٹی وی کی جانب متوجہ تھے۔ یہ واجد بے وقوف ہے یا اس نے کوئی چال چلی ہے؟ سلمان نے قدرے بیزار ہو کر واجد کا چہرہ نیوز چینل پر ابھرتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ جو پیچھے ہو کر بیٹھا تھا لمحے بھر کو انہیں دیکھا۔ وہ بے وقوف نہیں ہے، سیاسی طور پر تو بالکل بھی نہیں، لیکن وہ ازواجی طور پر ایک انتہائی بے وقوف شخص ہے۔ اس نے اپنے تئیں ایک اچھا پلان بنایا اور سیلینا کو جھوٹ کے ذریعے گھیرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ایک پل کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ اگر سیلینا نے اس سب سے انکار کر دیا تو وہ کیسے اپنے بیانیے کا دفاع کر سکے گا۔ اس نے محض یہ سوچا کہ اگر سیلینا کے پاس کوئی راستہ نہ چھوڑا جائے تو وہ اس کے پاس دوبارہ چلی آئے گی۔ آخر میں کہہ کر کندھے اچکائے، سسپینڈر ڈریس میں ملبوس، ڈریس شرٹ کے اوپری دو بٹن پہنے، گریبان کو ذرا انداز سے پیچھے کیے، ماتھے پر بال بکھیرے، وہ صبح میں کسی ٹائپ رائٹر جیسا لگتا تھا، ہینڈسم ٹائپ رائٹر۔ لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ سیلینا اسے واضح الفاظ میں اپنی ناپسندیدگی کے بارے میں بتا چکی ہے۔ سردار کو تو واجد کبھی پسند تھا ہی نہیں۔ ان کے پوچھنے پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وہ سیلینا سے obsessed ہے دادا، اسے یہ بات خود بھی نہیں پتہ ہے۔ اسے یہ نہیں پتہ؟ انہیں حیرت ہوئی تھی۔ جی، اسے یہ بات نہیں پتہ۔ ہم میں سے بہت لوگ محبت اور obsession کے درمیان فرق نہیں کر پاتے۔ ہمیں اپنا obsessed اور انتہائی اب نارمل رویہ محبت لگ رہا ہوتا ہے۔ اسے بھی یہی لگ رہا ہے جو حملہ آور سیلینا کے پیچھے ہے، اسے بھی یہی لگتا ہے۔ وہ ایک فین ہے، فینس کو obsession
کبھی غلط نہیں لگ سکتا. وہ اسے محبت جسٹیفائی کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. جیسے یہ ٹھہر کر انگلی سے ٹی وی کی جانب اشارہ کیا. یہ سب کر رہا ہے اور اسی لیے بہت سے آرٹسٹ اپنے فین سے کوئی بھی تعلق استوار کرنے سے گریز برتتے ہیں. واقعی اس کا رویہ انتہائی ہے. اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور رات کو پریس کانفرنس میں اتنا بڑا جھوٹ بھی اتنے آرام سے کہہ دیا. سلمان نے کہا تو دادا نے سر ہلایا. سچ شکر کہ حنیفہ نے آگے بڑھ کر سب کی غلط فہمیاں سیلینا کے متعلق دور کر دی. ویسے بھی حیران ہوں جب میں اسے کہتا رہا کہ تم سب کیوں نہیں کر لیتے سب کے سامنے تو وہ مجھے ہمیشہ ٹالتا رہا. اب جانے کیوں یکدم وہ سب کچھ قبول کر گیا ہے نا عجیب. سردار نے قدرے نہ سمجھی سے کہہ کر تائیدی انداز میں سلمان کی جانب دیکھا تو انہوں نے یکدم یاسر کو دیکھا. وہ اثر لیے بغیر ٹی وی دیکھ رہا تھا. جی سر، میں بھی حیران ہوں کہ کس نے اور کیسے اسے قائل کیا. کیا تم جانتے ہو یاسر؟ اس نے بے اختیار سلمان کی جانب دیکھا تھا. وہ اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. وہ جانتے تھے. اس نے گہرا سانس لے کر سر ہلایا تھا. شاید انہیں احساس ہو گیا ہو. ضروری نہیں ہے کہ کسی نے انہیں قبول کرنے کے لیے قائل کیا ہو. اسی سکون سے کہا تو سلمان نے مسکراہٹ دبائے. سردار اس کی بات سمجھ کر سر ہلا رہے تھے. کتنا کم جانتے تھے وہ اسے. چلو جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا. لیکن اب سیلینا واجد کی پریس کانفرنس کا انکار کیسے کرے گی؟ کیا یہ اس کی شہرت کے لیے برا نہیں ہوگا؟ وہ نہیں کرے گی. اس نے کہا تو اس دونوں نے اس کی جانب چونک کر دیکھا. یاسر کے آگے اسپتال کا وہ مصنوعی روشنیوں سے جگمگاتا کمرہ نگاہوں کے سامنے آیا تھا. وہ موبائل سامنے کیے واجد کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا. پھر اس نے موبائل ہاتھ میں سیدھا کیا اور چند ایک نمبر ڈائل کرنے لگا. اگلے ہی پل فون اٹھا لیا گیا. دوسری جانب نظر تھا. سیلینا اس پریس کانفرنس کا جواب نہیں دے گی نظر. اس نے بغیر کسی تمہید کے سپاٹ سے انداز میں بات شروع کی تو وہ دوسری جانب گڑبڑایا. کیا مطلب؟ تم اس پریس کانفرنس کا خود جواب دو گے اس کے مینیجر ہونے کے ناطے. لیکن لوگوں کو اس کی وضاحت درکار ہوگی نا کہ میری. مجھے کچھ نہیں پتہ. تم اس کے لیے آئے جتنے ڈرامے دوسری ایکٹریسز کو اسائن کر چکے ہو اس کے بدلے تم اگر اس پر یہ احسان کر دو گے تو تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا. اس کی آواز ٹھنڈی تھی. دوسری جانب جیسے نظر کو سانپ سونگھ گیا تھا. وہ ڈرامے؟ مجھے مزید کوئی بکواس نہیں سننی. تم اسے فون کر کے ابھی کہو گے کہ اس سب کا جواب تم دو گے. وہ نہیں. اگلے ہی پل اس نے فون کان سے ہٹا لیا تھا. اس نے آس پاس دیکھا تو اسپتال کا کمرہ کہیں تحلیل ہو گیا تھا. دادا اور سلمان اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے. اس نے گہرا سانس لیا اور پھر سیدھا ہو بیٹھا. نظر اس کا مینیجر ہے. وہی سارے واقعے کو ڈیل کرے گا. سیلینا اب رپورٹرز کے سامنے نہیں جائے گی. اسی پل اس کا فون بجنے لگا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا. ساحر گھر کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا. وہ اٹھ کر باہر گیا تو وہ دونوں پھر سے ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گئے. تو یہ تھا اس کا آج کا ایپیسوڈ. ہوپفلی کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اب آپ لوگ کہیں گے کہ خیر مجھے بات کرنی تھی. اچھا میں نا ایک دم فلو میں پڑھ رہی ہوتی ہوں. ایک دم مجھے ہوتا ہے کہ اچھا اب اس کو ختم کرنا ہے. پھر میں فلو میں جیسے بول رہی ہوتی ہوں پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. میں سلام دعا سب کچھ بول کر کہتی ہوں اور پھر مجھے آتا ہے کہ نہیں اس پر تو تبصرہ کرنا تھا مجھے. اچھا مجھے کہنا تھا کہ وہ بارش والا جب سین ہوتا ہے تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے کہ میرے مائنڈ میں وہی چل رہا تھا کہ اس نے ڈریس چینج کیا. کیا اس نے ڈریس چینج کیا؟ میں یاسر کا وہ سوچ رہی تھی کہ وہ تو ویسے ہی آ کر لیٹ جاتا ہے. وہ اس نے ڈریس چینج نہیں کیا تو مجھے وہ تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا تھا. پتہ نہیں کیا سین تھا. کیا وہ گھر سے ہو کر آیا تھا یا کیا تھا؟ آئی ڈونٹ نو. لیکن وہ بڑا تھوڑا عجیب سا لگا مجھے. اور پھر وہ حنیفہ نے خود ہی کہہ دیا یہ تم 27 سال کی لڑکی سے ایک دم 7 سال کی بچی کیسے بن جاتی ہو. وہ ایسی ہی باتیں کر رہی تھی کیوٹ سی. تو خیر وہ بھی تھوڑا مزے کا سین تھا. اور اس کے علاوہ آج کل میں جتنے بھی ناولس پڑھ رہی ہوں ایک سے بڑھ کر ایک ناول ہے. آئی سوئر پیار میں ایک دن میں جو بھی ناول پڑھتی ہوں میرا دل کرتا ہے میں اس کو چھوڑوں ہی نہ. سونے سے پہلے میں اس کو سارا دن پڑھتی رہتی ہوں. ابھی آج بھی میں نے اس کی ریکارڈنگ کی ہے تو میں 6 ایپیسوڈ سے اس کی ریکارڈنگ کر رہی ہوں. تو آئی تھنک سو یہ 9ویں ایپیسوڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 10ویں ایپیسوڈ ہونی ہے. وہ بھی میں ابھی ہی کروں گی کیونکہ میرا دل نہیں بھر رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل جتنے بھی ناول ٹوٹا ہوا تارا اور ٹوٹا ہوا تارا کی بھی سٹوری ایسی ہی ہے اور پھر بخت ناول کی بھی ایسی ہی سٹوری ہے. میرا بہت دل کر رہا ہے. اور عنکبوت ناول کی بھی ایسی ہی کچھ ملتی جلتی سٹوری ہے کہ وہ ایک عنکبوت میں بھی کچھ اس طرح کی ٹریجڈی چل رہی ہے کہ تھوڑا شاکنگ ہوگا کہ وہ کیسے حکومت کرتی ہے یا وہ کیسے اپنے آپ کو پروو کرتی ہے بلندیوں پر آنا. اور یہ سب بہت
مزے کا ہے. اور بخت ناول کی اس طرح سے کہ وہ دونوں مل کر کیس سالو کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ ناولس میں مزے کی بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جب سارے پازیٹیو کریکٹر ایک جگہ مل جاتے ہیں، مطلب ان کی پازیٹیو انرجی، تو ہم ریڈرز کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اچھا تو اسی ایپیسوڈ میں یہ سارے کریکٹرز آپس میں مل گئے. جیسے کہ سلمان وہ اس کا باپ ہے ارمان کا، اور پھر دادا، اور پھر جیسے کہ سیلینا اور حنیفہ اور وہ سلمان، اور پھر وہ جو یاسر عالم، تو یاسر کا جو باپ ہے، یہ تینوں فرینڈز ہوتے ہیں. تو اس طرح سے پھر وہ اس کی ماں کی ہی پروڈکشن ہاؤس میں کام کر رہی ہوتی ہے. اس کی ماں بھی پازیٹیو ہے، لیکن ایز اے مدر وہ پھر اس کو تھوڑا تھریٹ بھی کر رہی ہے. لیکن خیر بہت مزے کی سٹوری ہے، اور اس طرح سے آپ کو نا تھوڑا سا وہ کر پاتے ہیں. اور اس میں جو ایک وہ سین تھا وہ بڑا مجھے مزے کا لگا. مجھے بھی آپ لوگوں سے کہنا چاہیے کہ اس میں جو ایک وہ سین کہہ رہا تھا کہ کچھ ہوتے ہیں وہ obsessed ہو جاتے ہیں. مطلب میں خود کو اتنا نہیں کہتی کہ میں بہت اچھی ہوں، لیکن میں نے وہ فیل کیا ہے کہ جو ہوتے ہیں نا فین لوگ، وہ بہت زیادہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. جیسے کہ مجھے بہت سارے ڈی ایم آتے ہیں، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ہر ایک کی رپلائی کروں، آپ سب بہت اچھے ہو. اور میں اکثر جب میں تھوڑا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی آپ کا لو ٹائم چل رہا ہوتا ہے، آپ کو بہت برا فیل ہو رہا تھا، تو تب میں میسیجز دیکھتی ہوں اور میں پھر ان کے رپلائی کرتی ہوں، بات کر لیتی ہوں. کیونکہ مجھے پھر ہوتا ہے کہ چلو ڈفرینٹ انسان سے جب آپ لوگ کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو پازیٹیو انرجی ملتی ہے. لیکن میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی اس ویڈیو کے تھرو کہ اتنا زیادہ کسی کے ساتھ انوالو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے آپ پسند کریں کسی کو، لیکن ہر انسان کی ایک پرسنل اسپیس ہوتی ہے. اور مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے فرینڈ شپ کرنا چاہتے ہیں، آپ سے دوستی. میں کہتی ہوں میں کیا کروں، مطلب آپ ماشاء اللہ سے اتنے زیادہ لوگ ہو، مطلب اتنی لڑکیاں، اتنی پیاری پیاری لڑکیاں ہوں، میں فرینڈ شپ کیسے کروں؟ مطلب میں سب کو ٹائم نہیں دے سکتی، میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ میں بتاؤں، میں اپنی فیملی کے ساتھ بھی اتنا ٹائم اسپینڈ نہیں کرتی. ان دا سینس کہ ہاں ایسا بھی نہیں کہ میں ان کے پاس بیٹھتی نہیں ہوں، یہ بات چیت نہیں ہوتی. لیکن میں نے اپنا موٹیو بنایا ہوا ہے کہ میں نے کام کرنا ہے تو بس کام کرنا ہے. میں بہت زیادہ جذباتی ہوں، میں کہیں نہ کہیں ریلیٹ کرتی ہوں کس کے ساتھ، یہ ایٹنگ ڈس آرڈر وغیرہ کا. لیکن میرا ایسا حال نہیں ہے. میرا کام کرنے کا ایسا ایشو ہے کہ میں ایک چیز کے پیچھے پڑ جاؤں تو میں اندھا دھند وہ کام کرتی ہوں. جیسے میں آج کل آپ لوگوں کو ناولز دے رہی ہوں تو میں اندھا دھند یہ کام کر رہی ہوں، میں بریک نہیں لیتی. میرے لیے باقی ساری چیزیں آسان بھی ہو جاتی ہیں. آئی نو یہ بہت بری چیز ہے، لیکن میرے بس پہ نہیں ہے، مطلب مجھ سے ہوتا نہیں ہے. میں بہت زیادہ کام کرتی ہوں، پھر مجھے کوئی ہوش نہیں ہوتا، نہ کھانے پینے کا، نہ سونے کا، نہ ہی مجھے جب تک میری آواز بند نہ ہو جائے میں بس نہیں کرتی. اور اب تو مجھے لگنے لگ گیا ہے کہ میری آواز بیٹھی بیٹھی ہوتی ہے اور مجھے فیل ہو رہا ہے ایسے. لیکن خیر یہ تو اب آپ لوگ ہی بتاؤ گے کیونکہ میں بہت زیادہ بولتی ہوں تو آف کورس ہے تو یہ گلا ہی، اس کی اتنی پریکٹس تو ہے نہیں. اور میں مسلسل دیکھو 6 ایپیسوڈ سے میں نے ریکارڈنگ کی ہے، 6، 7، 8، 9، یہ کتنی ایپیسوڈز ہوگی؟ 4 ایپیسوڈز ہوئی ہیں. تو 4 گھنٹوں سے زیادہ ہی ٹائم لگا ہوگا، کیونکہ 10 منٹ اوپر تھے، 4-5 گھنٹے کہہ لو میں نے اس کی ریکارڈنگ کی ہے. تو آف کورس ہے تو گلا ہی نا. ہاں بلکہ اس سے پہلے میں نے 2 ایپیسوڈ ریکارڈ کیے ہیں ٹوٹا ہوا تارا کی. مطلب میں کہہ رہی ہوں کہ آئی ایم ٹوٹلی میڈ، میں بالکل پاگل ہوں. اور میں ایسی جذباتی ہوں. اگر عام روٹین میں ناولس پڑھتی تھی پہلے زمانے میں، تو میں حالم ناول اب دیکھ لیں کتنا زیادہ ہے، تو وہ ڈائجسٹ سے پڑھا تھا میں نے. نہیں ڈائجسٹ سے نہیں پڑھا تھا، آن لائن ہی پڑھا تھا. تو تب میں نے 8 دن میں اس کو کمپلیٹ کیا تھا. رات کو بھی پڑھتی تھی، دن کو بھی پڑھتی تھی، تھوڑا بہت سونا ہوتا تھا، تھوڑا بہت جو کام وغیرہ کرنے ہوتے تھے بس، ورنہ مجھے کوئی ہوش نہیں تھا. مجھے تھا کہ مجھے ناول کمپلیٹ کرنا ہے. میں بالکل پاگل ہو کر اس کام کے پیچھے پڑ گئی تھی. مجھے یاد ہے میں موویز جب دیکھتی تھی تو میں نے دن میں 5 موویز دیکھنی ایک ہی دن میں. اور مطلب میں بہت ایموشنل ہوں، بہت جذباتی ہوں، اور یہ چیز میرے کنٹرول میں نہیں ہے. میری زندگی میں بیلنس نہیں ہے اور یہ بہت بری چیز ہے. میں اس چیز پر کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گی. اور آپ لوگوں سے بھی میں یہی کہوں گی کہ ایز اے فین آپ زیادہ ایکسپیکٹ مت کیا کریں مجھے. مطلب میں اتنی بری نہیں ہوں یا اس طرح کا، لیکن کوئی اگر زیادہ کرے نا تو مجھے اچھا نہیں لگتا. مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار میں جتنا مجھ سے آگے پیار سے اچھے سے بات
کر رہا ہوتا ہے تو میں آگے سے ویسے نہیں کر پاتی. مجھے ہوتا ہے کہ میں کتنی کو اس کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا اتر سکتی ہوں, تو مجھے اچھا نہیں لگتا. تو میں آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے بنائیں لیکن دور دور رہیں, ان کی پرسنل اسپیس کا خیال رکھیں, اور کبھی بھی کسی کو اتنا سر پر سوار نہیں کرتے. میں بھی انسان ہوں, آپ لوگوں کے جیسی ہوں, بالکل نارمل ہوں, اتنی کوئی توپ چیز نہیں ہوں. میں بس آتی ہوں, آپ لوگوں کو ناول سناتی ہوں, اور میرے میں کوئی ایسا اسپیشلٹی نہیں ہے. تو بس مجھے بھی ایک نارمل ہی انسان کنسیڈر کرو آپ. اور آپ لوگوں کے پیار کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں کو پسند آتے ہیں میرے ناولز, اور آپ لوگ پسند کرتے ہو. انشاءاللہ میری زندگی رہی تو میں آپ لوگوں کو اچھے اچھے ناول سناؤں گی جو میں خود بھی پرسنلی پڑھنا چاہتی ہوں. اور میں اسی لیے شارٹ ناولز نہیں ریڈ کر رہی کیونکہ مجھے لانگ ناولز بہت اچھے لگتے ہیں. بس یہ ہے کہ میں پہلے تھوڑا تھا مجھے تھا کہ ڈیلی بیسس پر دینا ہوتا ہے, تو لانگ ناولز میں آپ ایک بندھ جاتے ہو نا کام میں, تو میں بندھنا نہیں چاہتی تھی, اسی لیے پھر میں نے لانگ ناولز کو اسٹارٹ نہیں کیا. جو ایک آدھ اسٹارٹ کیا اس کی میں ڈیلی بیسس پر کوشش کرتی تھی کہ دیتی رہوں. اور بہت اچھے اچھے ناولز میں نے ریڈ کیے ہیں, پڑھے ہیں, وہ بھی میں آپ لوگوں کو وقفے وقفے سے بتاتی رہوں گی, گائیڈ کرتی رہوں گی. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی میں باتیں آپ لوگوں سے کروں تو آپ لوگ میرے واٹس ایپ چینل کو فالو کر سکتے ہیں. وہاں پر میں ایسے ہی بولا کروں گی, ایسے ہی میں بولتی ہوں. میں ایکچولی پہلے اتنا زیادہ نہیں بولتی تھی, لیکن جب سے میں نے ناولس ریڈ کرنا شروع کیے ہیں میں بہت زیادہ بولنے لگی ہوں. لوگوں کے ساتھ بہت بولتی ہوں, مطلب ان دا سینس کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ باتیں کرتی ہوں. پتہ نہیں ایسی کیوں عادت ہو گئی. اور اب تو میں نے اسٹارٹنگ میں بولنا بند کر دیا ہے. مجھے پتہ ہے کہ جب آپ ایک انرجی کے ساتھ سننا چاہتے ہو تو آپ بہت زیادہ بور ہو جاتے ہو. تو یہ مجھے ایز اے پرسنل فیل ہوا کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ میں بھی ایک ریڈر ہوں. تو اگر میں ایک لسنر بھی ہوں تو میں نہیں چاہوں گی کہ کوئی آئے اور آگے سے بک بک باتیں کرنا شروع کر دے, اپنے بارے میں بتانا شروع کر دے, یہ وہ بلا بلا. تو اس طرح سے میں نے کچھ کم کیا اس چیز کو. وہ اس کی ریزن یہ ہے, اگر یہ تو اب آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے نا کہ اینڈ پر آپ چھوڑ دیں, جب آپ کو پتہ چل گیا کہ ناول ختم ہو گیا, آگے آپ کی چوائس ہے, آپ سننا چاہے نہیں سننا چاہے, اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو. لیکن میرا خیال ہے آج بہت زیادہ باتیں ہو گئی ہیں, ہم ان باتوں کو ختم کرتے ہیں. اور جو چینل کا واٹس ایپ چینل کا آپ لوگوں کو لنک ہے وہ آپ لوگ پوسٹ وغیرہ پر جا کر دیکھ سکتے ہو. اور میں اب انشاءاللہ پوڈ کاسٹ ایک جیسے کہ ہوتا ہے نا چینل کے اوپر نظر آتا ہے, جیسے کہ ویڈیوز نظر آتی ہیں, ہوم پیج نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں لائیو کا بھی ایک آپشن ہوتا ہے, پوسٹ کا بھی آپشن ہوتا ہے, اس میں ایک پوڈ کاسٹ کا بھی آپشن ہوگا. اس میں سارے اپنے بیسٹ جو ناول میرے چینل پر ہیں نا وہ سارے ایڈ کروں گی. کچھ ناولز کے مجھے تھم نیلز چینج کرنے ہیں, میں ان سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں, وہ میں نے بس ایسے ہی بنا دیے تھے چلتے چلتے کہ بس اب میں اپنے پورے چینل کی وہ کیا کہتے ہیں کہ سیٹنگ کروں گی, ان کے تھم نیلز چینج کروں گی. اگر ان کی ایسیو نہیں ہوئی تو وہ ایسیو کروں گی تاکہ آپ لوگ ایزیلی ناولز آپ لوگوں کو مل جائے. اور میں کوشش کروں گی کہ جو ناول میں اس کا پوڈ کاسٹ بناؤں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو چینل واٹس ایپ چینل میں بتاؤں کہ یہ کس قسم کا اور کس طرح کا ناول ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ اس چینل کو ضرور فالو کر لیجیے گا تاکہ میرے لیے ایزی رہے آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.